مجھے یہ بتایا کہ آپ پختون میں کس کاسٹ سے بلونگ کرتی ہے؟ یوسف زئی. یس, بالکل آسان ہے سر. ٹول عمر میں پہلے تھا. لیکن جب میں زیادہ نہیں کرتی تھی, میں اپنے گھر میں الماری سے گری تھی اور میرا ہیئر لائن مطلب فریکچر ہوا تھا, اینکل میرا 6 months آئی واز آن بیڈ تھا. اور جب میں اس کو فون کرتی تھی تو کہتی تھی میں کیٹو کو مس کر رہا ہوں, میں آپ کو مس نہیں کر رہا. یہ اس کی بات ہوتی تھی, میں آپ کو مس نہیں کر رہا, مجھے نہیں لے کے. السلام علیکم ناظرین, ویلکم ٹو نیو انسائڈ ود نعمان سمی. اور جی, آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی مایہ ناز خاتون موجود ہے. ایک پراؤڈ پختون ہے اور ایک ٹریکر ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے, کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ K2 کیسا نظر آتا ہوگا؟ اس کو قریب سے دیکھیں گے. ایوریسٹ کیسا نظر آئے گا؟ اس کو قریب سے دیکھیں گے تو کس طرح لگے گا؟ آئی ہوپ فلی کہ آپ نے دیکھا ہوگا. لیکن اگر نہیں دیکھا ہو تو کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ جو خاتون بیٹی ہیں ان سے ہم اسی ماؤنٹینس پہ, ناگا پربت پہ, K2 پہ اور ایوریسٹ پہ اور سنو لیک پہ, ان سب ایریاز کو ہم کور کریں گے اور اس پہ ہم انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے. تو جی, جو موجود ہے وہ ایک پراؤڈ مدر بھی ہے. اور ابھی لاسٹ پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ ان کے بیٹے بھی موجود تھے, آدم فیصل, جو کہ 13 ایج کے ایک ینگ انرجیٹک بوائے ہے اور الحمدللہ سے انہوں نے بھی بہت کچھ کیا ہے. تو جی, ہمارے ساتھ موجود ہے کرن فیصل. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں تو ٹھیک ہوں. آئی ہوپ انٹرو اچھا ہو. ہوپفلی. کیسا رہا سفر یہاں تک, اسٹوڈیو تک؟ It was good. اچھا ہے, پہلی دفعہ اس سائٹ پہ آئی ہوں. اچھا, کرن یہ بتایا مجھے کہ ایک مدر ہونا کیسا ہوتا ہے, مطلب اسٹارٹنگ اس سے ہی لیتے ہیں. Mother is a beautiful feeling. I think I'm blessed. I have 2 kids. Oh, mashallah. So I was a mother at the age of 23. Oh, wow. Yeah, میری بیٹی ابھی 20 years کی ہے. اچھا. So جب وہ چھوٹی تھی اس کے ساتھ میں نے بہت کچھ سیکھا اور اٹ واز فن. شی میڈ می کمپلیٹ. اور پھر آدم, تو دونوں دے آر مائی لائف لائنس. ماشاء اللہ, دے آر سچ اے کیوٹ کڈز. مطلب آدم سے ابھی میری ڈسکشن ہوئی ہے اینڈ آئی ریئلی فیل پراؤڈ کہ ہمارے پشتون, کیونکہ لاسٹ ٹائم ادھر ماریا بھی ہے اور ابھی میرے کچھ اور لسٹ میں بھی پختون ہیں جو انشاءاللہ وہ آئیں گے. تو مجھے ایٹ سیلف یہ ایک اچیومنٹ لگتی ہے جب میں اپنے سامنے کسی پٹھان کو دیکھتا ہوں, کسی پختون کو دیکھتا ہوں, تو بہت اچھا لگتا ہے مجھے. سو یہ مجھے بتائے کہ اتنا سفر کیسا رہا؟ اپنے ماشاءاللہ ایوریسٹ بیس کیمپ کیا, K2 بیس کیمپ کیا, ناگا پربت کو دونوں سائڈ سے, روپل سائڈ سے بھی اور فیری میڈو سائڈ سے بھی. کیسا رہا یہ سب کچھ اور شروع کہاں سے ہوا؟ ویل, نیچر لور میں بچپن سے تھی. آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز آئی یوز ٹو لو اٹ. بیسیکلی مائی گرانڈ مدر وہ سوات سے بلانگ کرتی تھی, سو سمر ویکیشنس میں ادھر جانا, مالم جبا, یہ تو ہمیشہ اوبیسلی بچپن میں نہ میری فیملی میں کوئی ٹریکر تھا, تو پھر بھی میرے چچا پھپھو دے یوز ٹو جسٹ سپورٹ می, واک کرو, ادھر تک جاؤ ادھر. تو آئی لوڈ اٹ. ہم انجوائے کرتے تھے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کو, اور جیسے نتیا گلی مری ود آر پیرنٹس ایوری ایئر گوئنگ اراؤنڈ. تو وہ شوق تو مجھے تھا. بٹ آفٹر مائی ویڈنگ مائی ہسبینڈ ہی از آلسو ویری ایڈونچرس. تو وہ یہی ہوتا ہے کہ ہماری یہ چیز کامن تھی. So whenever I used to tell him, let's go do, for a snow hike or, just 3-4 nights Natya Gali mein guzarte hain, it's okay. So he was always willing to do it. Oh, wow. So different challenges accept karte the. تو شوق تو مجھے تھا, لیکن یہ تھا کہ کسی نے مجھے انکریج نہیں کیا فیملی میں, کہ جو میں بکس پڑھتی تھی یا کوئی ڈاکومنٹری دیکھتی تھی تو وہ کہتے یہ موویز کے حد تک اٹس گڈ, آپ لائف میں یہ نہیں کر سکتے ہو, یہ آپ اپنے کمفرٹ زون کے علاوہ نہیں رہ سکتے. یا اگر دیکھا جائے تو بیفور مائی ویڈنگ اور شادی کے بعد بھی بھائی میرا روم, میرا باتھ روم, دیر از اے وے آف ڈوئنگ. اور کہیں جاتی بھی تھی تو چیک کرتی تھی, مطلب اتنی آسان نہیں تھی میں. یہ چینجز ٹریکنگ کے بعد مجھ میں آئے ہیں. I wasn't a very easy going person. I won't lie, hotels check کرنا, یہاں میں نہیں رہ سکتی. نلتر فیملی کے ساتھ گئی تھی اور ایک چوہا آ گیا تھا اور پوری رات میں نے لابی میں گزاری کرسی کے اوپر کہ میں اس کمرے میں آؤں گی نہیں, کہ چوہا کس طرح ہے. لائک I wasn't easy.
ایگزیکٹلی. بٹ یہی تھا کہ شوق بہت زیادہ تھا, پیشن بہت زیادہ تھا. پھر مجھے فرینڈس ملے ایک دفعہ اسی طرح. آئی میٹ بیسیکلی حیور آن ٹریل 5. ہی یوز ٹو رن اے کمپنی ٹریول اور ایڈونچر. فیس بک پہ چیک کیا, جسٹ گیو اے کال. ٹریل 5 کی ہائک تھی ٹل منالس, ہیونگ برنچ اینڈ کمنگ ڈاؤن. آئی آسکڈ مائی ہسبینڈ, پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جیسے ابراڈ آپ جاتے ہو, سو وی ہیو آلویز بین ٹریولنگ ان گروپس. تو انہوں نے کہا کہ دیکھ لو, کیونکہ پاکستان میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی نا گروپ میں جانے کی, تو دیکھ لو کس طرح قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ. بالکل. آئی ٹولڈ ہم کہ چلو چلتے ہیں, شارٹ ہائک, لیٹس یو نو ایکسپیرئنس ہے. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, یو ٹاک ٹو ہیم اینڈ لیٹ می نو. ہمارے 2 کزنس بھی ساتھ آ گئے تھے. تو آئی اسپوک ٹو ہیور اینڈ ہی سیڈ کہ یا فیملیز کین جوائن, ایوری ون کین کم, اٹس ایزی, آ تو جائیں آپ. مجھے کتوں سے بہت ڈر لگتا ہے. فرسٹ کویشچن کہ آئی ہوپ دیر آر نو ڈاگس. کہ ہاں دیر وونٹ بی اینی ڈاگس آج. So when we went, we met really nice people and it was a fun hike. مناس تک گئے, واپس آئے تو انجوائے کیا. فیصل نے بھی دیکھا کہ آل ایجوکیٹڈ پیپل آر کمنگ اراؤنڈ, کچھ اس طرح نہیں ہے. تو مزہ آیا, ایزی بھی لگا, کوئی مجھے اس طرح وہ نہیں ہوا. کہ مجھے یہ بتایا کہ آپ پختون میں کس کاسٹ سے بلونگ کرتی ہے؟ یوسف زئی. یوسف زئی. اینڈ آئی ایم بیسیکلی فرام ملکن درگئی. اور پختو فلوئنٹلی بول لیتی ہے؟ یس, بالکل ہسانے سرا. ٹول عمر میں ویلے دا زبردست. دا گرانا نو واچ لائک دا ٹرانزیشن دا پختونا basically the Urdu it was always difficult for me as a Urdu as a subject in school and college. Then come my friend circle either Pashto or English as Pashtun, Urdu dona navel. When I got married and they were all speaking in Urdu, no I rasai ٹوٹی پوٹی اردو میں بات کرتی تھی, بٹ ان کے ساتھ سیکھ لیا. اچھا, مجھے ویسے کیسا لگتا ہے, کیونکہ دیکھیں آپ ایک ایسی کاسٹ سے بلونگ کر رہی ہے جو کہ ماشاء اللہ دے آر ویری اسٹرکٹ ود دیئر نارمس, ود دیئر ویلیوز, ود دیئر ٹریڈیشنس. So it's very hard to exile, to just escape from that situation, to improve or to grow yourself. Well, my family has come to education. We all are very educated. In fact, all my aunts, they are doctors or engineers, and half of our family is doctor basically. Wow. So education has always been encouraging. Even our daughter-in-law bhabis, they are studying. They don't mind that. They're working, everyone. Yeah. If it comes to adventure, no, my family is not adventurous at all. They are scared کہ you know life is at risk. Why you going there? ایک نارمل جگہ کیوں نہیں جا سکتی ہو؟ تو they will, even my dad, بارش ہو تو وہ مجھے کہیں کہ گھر سے باہر بھی. So what your answer to them like? Well, it is adventurous, it is risky. Basically my husband is very supportive. اچھا کرن, سنو لیک کو جو نام دیا گیا نا, سنو لیک, میں نے سنا ہے کہ بیسیکلی وہاں کوئی لیک ہے نہیں. Well, I was okay, ٹھیک تھی. میں کریوس میں ایک دفعہ ذرا گر گئی. So pass is not that technical, but there are lots and lots of crevices. آپ کو کراس کرنے پڑتے, روپ اپ ہوتے ہیں, اور روپ اپ کے بعد پھر انہوں نے ہمیں پھر روپ اپ کر دیا تھا. Hardly it was us and there was one Chinese crew. No one was there. Honestly, that was my another question. Yeah, so he's always there with me, and I always have an argument with my dad. He's always either getting upset or he will not talk to me for 3-4 days کہ کیوں جا رہی ہو, بیٹے کو بھی ساتھ لے کے جاتی ہو, اور کیا ملتا ہے, مطلب نیور انکریجنگ می ایٹ آل. ان فیکٹ جو فرینڈس لے کے بھی جائیں ان سے بھی ایٹ ٹائمس تنگ ہو, بٹ ہی کانٹ انڈرسٹینڈ اٹ. مے بی وہ خود نہیں ہے اس چیز میں. سیکنڈلی جہاں K2 پہ میں نے تو بتا دیا تھا کہ میں جا رہی ہوں, اسکردو سے میں نے کال کی تھی, اس کے بعد تو میں آف لائن ہو گئی ہی. تو وہ جو 10 دن تھے, آئی ایم ویری کلوز وتھ مائی پپو, سو شی سیڈ کہ انہوں نے پوری ڈاکومنٹری دیکھی ہے کہ آج کرن ادھر پہنچی ہوگی ادھر, اینڈ اوبویسلی اٹس اے ٹف ٹرین, تو ان کی پھر میرے خیال سے طبیعت ٹھیک نہیں رہی وہ. تو وین آئی کیم بیک آئی اسپوک ٹو ہیم, بٹ دین آئی ریئلائز کہ یہ میرا پیشن ہے, اب ان کو میں نہیں سمجھا سکتی, تو اٹس بیٹر میں ان کو نہ بتاؤں, جب میں جاؤں آ کے بتاؤں. ایگزیکٹلی. بٹ اٹس ویری ڈیفیکلٹ,
It's very, you have to be strong from mind and you have to make your points clear. It's not easy. And I think people should, encourage each other. But he's my dad. I also love him. He also loves me. وہ اس point of view سے ہم possessive اصل ہوتے میں ہیں. پیرنٹس کو اس طریقے سے اس لیے نہیں سمجھا پا رہے کیونکہ انہوں نے جو ایک ٹریڈیشنل لائف اسٹائل گزاری ہے اور بہت بہترین گزاری ہے، بہت عزت کے ساتھ، اور انہوں نے اپنی لائف میں جو کرنا تھا وہ اچھے طریقے سے کیا. لیکن آئی گیس کہ آج کل جو ٹرینڈ آ رہا ہے، وہ جو چینج آ رہی ہے سوسائٹی میں، کہ اب وہ ٹریڈیشنلی لوگ نہیں رہتے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایکسپلور کرے، کیونکہ ایک ہی زندگی ملتی ہے انسان کو، اور اگر اس میں بھی آپ چیزوں کو ایکسپلور نہ کرے تو مجھے لگتا ہے کہ اٹس اے ویسٹ آف لائف. ہاں، تو یہ ہے کہ لیکن ایک اور سائڈ سے دیکھے جائے تو دے آر ویری، مطلب پیرنٹس جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ پیرنٹس ہوتے ہیں پھر ویل آئی ایکسپلین اٹ ٹو ہم، مائی پپو شی ریئلی ایکسپلین اٹ ٹو ہم، کیونکہ وہ ایک ہابی کے لیے جا رہی ہوتی ہے، خیال سے جاؤ. وہ ہمیشہ میں ان کو کہتی ہوں کہ obviously I have kids, I have a family، تو میں پاگل تھوڑی ہوں کہ موسم خراب ہو آئی ایم گوئنگ ٹو پٹ مائی لائف ان ڈینجر. ایگزیکٹلی obviously مائنڈ ہے، پریکاشنس لے کے کرتی ہوں، انجوائمنٹ کے لیے کرتی ہوں، لیٹ می ڈو اٹ. اگر کہیں خدا نہ خواستہ دیر از سم تھنگ الارمنگ، سو آئی ول ٹرن بیک. اچھا، میں تو بہت اچھا ایگزامپل دیتا ہوں، پتہ ہے گھر میں امی کو میں ان کو بتاتا ہوں کہ دیکھیے اگر آپ اسٹیٹسٹک اٹھائیں نا، بائک پہ، روڈ پہ جو بائکس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ان کا، اور جو ماؤنٹینس پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا ان کی ڈیتھ ریشو ہے، تو بائکس پہ جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں نا وہ اس ماؤنٹین سے زیادہ ہے. اور میں بائک بھی چلاتا ہوں، تو میں نے کہا I'll give you example. جب میں اتنی ٹریکنگ، مطلب ٹریلس پہ بچوں کو لے کے جاتی تھی، ٹریل 6 بھی ان دنوں میں اوپن تھا، آدم کو، مہا کو، وی اسپینڈ دا ڈے دیئر 2 kilometers. اور اس طرح کبھی اگر گئے ڈونگا گلی تو مجبوری میں نے آدم کو اٹھا کے میں اور فیصل لے کے گئے تھے. مہا وانٹیڈ ٹو گو، تو آدھے راستے میں نے اٹھا لیا، تو میں بچوں کو اٹھا کے اس کو لے کے جاتی تھی. تو مطلب مجھے بھی شوق تھا، آئی وانٹیڈ ٹو سی، تو اور کبھی چھوڑ دیتی تھی پھر اٹھا لیتی تھی. پتہ ہے ہم تنگ نہیں ہوتے تھے. لیکن جب میں زیادہ نہیں کرتی تھی، میں اپنے گھر میں الماری سے گری تھی اور میرا ہیئر لائن مطلب فریکچر ہوا تھا، اینکل میرا 6 months آئی واز آن بیڈ. الحمد للہ جب سے ٹریک میں آئی یہ کام نہیں ہوا. تو یہ دیکھ لیں، مطلب جب گھر میں تھی وہاں ہوا. ایسا ہی ہے. تو آدم بھی ہمیشہ ہی از فائن، اینڈ آئی تھنک ہی بروک ہز آرم ان فٹ بال. تو ہو جاتے اس طرح چیزیں تو آتی رہتی ہیں. اچھا، ویسے ایک چیز آپ ایگزیکٹلی فیل کر سکو گے، آدم بھی آپ کے ساتھ اسنو لیک پہ تھا، رائٹ؟ اور آپ بھی جو ہے اسنو لیک پہ تھی، آپ کے پیرنٹس گھر تھے. کچھ ڈفرینٹ سمجھ آیا لائک بینگ اے مدر اور ایسے ایڈونچر جگہ پہ کہ وہاں کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ کچھ ڈفرینس تب تو انسان سمجھ جاتا ہے، کیونکہ میں ابھی تو میری شادی نہیں ہوئی لیکن میں سمجھنا چاہتا ہوں اس فیلنگس کو. ویل جیسے خلطاروں پہ میری بیٹی کبھی کبھی آتی، کیونکہ شی از ناٹ انٹو ٹریکنگ. خلطاروں میں وہ میرے ساتھ تھی، کر لیتی ہے لیکن بس وہ تھوڑا 4200 اس طرح 3-4 دن سے زیادہ وہ نہیں برداشت کرتی. اینڈ شی انجوائز اٹ. یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں کر سکتی، کچھ بھی نہیں کہتی، واک کرتی ہے اسی طرح کرتی ہے، سلو پیس پہ کرتی ہے. بٹ شی آتے ہی چیزیں. اینڈ آئی ہیو سین بوائز آف 27 دے ہیو ہائٹ فوبیا، دے آر اسکیئرڈ، کچھ اس طرح وہ ٹرینز آ گئے. بٹ آئی نیو اٹ کہ انشاء اللہ یہ کر لیں گے. اگر میں چیخوں گی تو نہیں کریں گے، تو دے ڈو اٹ. آرام سے کر لیا انہوں نے. لیکن ان لڑکوں کو وہ پورٹر نے پکڑ کے لے کے گئے تھے 1-2 پیچز سے. اینڈ آئی گاٹ اسکیئرڈ، کیونکہ وہ واقعی میں دے آر سو فٹ، جم جاتے ہیں بٹ اس ٹرین کو کراس نہیں کر سکتے تھے. نہیں ایگزیکٹلی. ویسے یہ اس کی اپنی ماؤنٹین، مطلب میرے ایک استاد ہے محترم زاہد راجپوت، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ان کیس اگر آپ کرکٹ کھیلنا چاہ رہے ہیں، آپ ایک بیسٹ پلیئر بننا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے کرکٹ کی پریکٹس کرنی ہے. تو اگر آپ نے ماؤنٹینئر بننا ہے یا ٹریکر بننا ہے تو آپ نے ٹریکنگ ہی کرنی ہے، ماؤنٹین ہی چڑھنا ہے. تو تب آپ کا وہ ایک مسل میموریز جسے کہتے ہیں وہ ڈیولپ ہوگی. جم سے یا فٹنس سے وہ تو ہے ہی، ایک آپ کو ایک گیپ دیتا ہے، لیکن آپ نے مائنڈ سے بہت اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی. اینڈ وین یو میک اپ یور مائنڈ اینڈ یو آر اسٹرانگ اینڈ یو ہیو بلیو ان اللہ، ٹرسٹ می تھنگس خود آپ کے راستے کھلتے ہیں. کیسا رہا اسنو لیک کا ایکسپیرینس؟ اٹ واز گڈ، ڈفرنٹ فرام دا ریسٹ، کیونکہ کافی چیلنجنگ تھا. چیلنجنگ. باقی K2 GGLA بھی میں نے کیا ہے، وہ تو ایک دن کا ہوتا ہے، مطلب دیٹس ویری ٹائرنگ. آپ مڈ نائٹ سے شروع کرتے ہو، صبح پہنچ کے K2 یا GGLA؟ GGLA that's something. Base camp تک it's not that difficult, it's fun.
ٹھیک ہے آتی ہیں چیزیں بٹ ون کین ڈو اٹ. ان فیکٹ آئی واز ریگریٹنگ کہ انہوں نے آدم کو میرے ساتھ کیوں نہیں چھوڑا ٹل بیس کیمپ. اور میرے فرینڈس بھی مس کر رہے تھے کہ دیٹ واز دا اونلی ٹریک میں نے آدم کے علاوہ کیا تھا. اور جب میں اس کو فون کرتی تھی تو کہتی تھی میں K2 کو مس کر رہا ہوں, میں آپ کو مس نہیں کر رہا. یہ اس کی بات ہوتی تھی, میں آپ کو مس نہیں کر رہا, مجھے نہیں لے کے گئی. اچھا, اس رولس کو لے کر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ از اٹ فائن, از اٹ گڈ اور نہیں؟ ریزن از کہ الٹیٹیوڈ جو ہے وہ ہے تو ہے نا, ٹف ٹرینز ہے پاکستان کی, اس میں کوئی شک نہیں, اور ڈفرینٹ ایکسٹریم چیزیں آتی ہیں. مے بی ہر بچہ نہ برداشت کرے. اب ایک بچہ گھر میں رہتا ہے اور فوراً آپ اٹھا کے لے جائیں, سو مے بی ہی از ناٹ ایبل ٹو کوپ اپ وتھ اٹ, تو پھر پرابلم ہو سکتی ہے. ہمارے یہاں فیسلٹیز نہیں ہے کہ ہیلی کاپٹر آ کے آپ کو اٹھا لیں. ایگزیکٹلی, یہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اینڈ اف اٹ کمس اٹ کاسٹ اے لاٹ. تو وہ چیزیں پھر اگر وہ ڈونکی وہ تو اس میں تو بندہ ہی لڑک جائے. ہارڈ ٹرین ہے نا, تو وہ ہے. اگر مجھے اپنے بیٹے کا پتہ ہے کہ ہی کین ڈو اٹ, اور اسنو لیک پہ بھی آنیسٹلی وین ہی ٹولڈ می کہ آئی وانٹ ٹو گو, میں اس کو نو نہیں کر سکتی تھی, اور آبویسلی یہ بھی میرے ساتھ ہی کرتا ہے. ویل اس میں اگین آئی وہ کروں گی کہ فیصل نے کہا کہ اگر یو آر گوئنگ سو ٹیک ہم الانگ, یہ کر لے گا تمہارے ساتھ. تو وہ پھر جب اس کا سائن اوکے آ گئے, دین آئی آسک ون اور ٹو آف مائی فرینڈس ہو ہیو ایکسپیرینس ان دیٹ, کیونکہ کافی لوگوں نے مجھے ڈسکریج کیا تھا, ڈسکس کرتے ہیں بہت کہ نہ لے کے جاؤ, یہ کرو وہ. لیکن شیرلی ہی از اے گڈ فرینڈ اینڈ آئی کال ہم اپ اینڈ ہی ٹولڈ می کہ کر لے گا کرن, گھر میں بیٹھ کے ویڈیو گیمس ہی کھیلے گا, ساتھ لے کے جاؤ. اگر ورس کم ورس اس کی طبیعت یا بلیڈنگ شروع ہو گئی, کیونکہ اس کا ٹرین بہت ٹف ہے, اور اسٹارٹ سے نا یو جسٹ گین ہائٹ اینڈ اٹس ویری را اینڈ. اچھا, اسٹارٹ سے تھوڑا سا ہاں, یہ اسی طرح گلیشیئر پہ ہی آپ چڑھ جاتے ہو, اور اٹس بولڈرز اینڈ گلیشیئرز اینڈ نو ٹریک, ہارڈلی آپ کو کوئی واک یا کریویسز کراس کرنے ہوتے ہیں, جمپس لگانے ہوتے ہیں, مطلب اٹس سم تھنگ لائک دیٹ, اٹس ناٹ سم تھنگ اسٹریٹ. ایون اس کا ڈسینٹ بھی تھا تو ڈسینٹ بھی صحیح ڈسینٹ تھا. ریور کراسنگ آج گئے, اب گلیشیئر کراس کرو, بولڈور سے جمپ کرو, دیر از ناٹ پراپر وے, یو ہیو ٹو میک اٹ. ہاں, ٹف ہے, ٹیکنیکل بھی ہے کافی, لیکن اوور آل کیسے ایکسپیرینس رہا؟ بہت امیزنگ, لوگ کم ہیں, بہت پیسفل, وی ہیڈ اے گڈ گروپ. آپ کو کہتے ہیں نا پہاڑوں میں لے کے جاؤ لوگوں کے ساتھ, یو ول نو دا ریئل دیم. سو وی ہیڈ اے ویری نائس گروپ, all were very helpful. In fact this was a trip where دونوں میرے جو بہت کلوز فرینڈس ہیں جن کے ساتھ میں ہائکنگ کرتی ہوں, غیور نبیل, وہ نارملی ہوتے ہیں لانگ ٹرین میں, خاص کر غیور ایوریسٹ میں بھی میرے ساتھ ہے, اینڈ K2 پہ. تو آدم کا یہ ہوتا ہے کہ مجھے بچپن سے وہ لوگ اس کے ساتھ کرتے ہیں, سو آئی نو کہ وہ خیال رکھتے ہیں. سو آئی واز اے بٹ ورڈ کہ کیا ہوگا, یہ تو وہ ہے نہیں اور یہ آگے جاتا ہے. بٹ الحمد للہ آئی گاٹ ریئلی نائس پیپل اراؤنڈ. لیاقت خود جس کے ساتھ گئی تھی, ہی واز ویری کوآپریٹیو, بہت خیال رکھ رہا تھا اس کا. اور اس کے علاوہ جو ساتھ تھا علی, دے ور ریئلی ہیلپ فل. فاطمہ, تو مجھے وہ ٹرسٹ تھا کہ ہی از ان گڈ ہینڈس. اگر میں نہیں بھی ہوں تو وہ رکھ رہے ہیں, کھانے کا بھی دیکھ رہے ہیں. آدم واز ناٹ اونلی مائی بیبی آن دا ٹریک, وہ سب کا تھا. ہاں, تو وہ مجھے فکر ہی نہیں تھی, مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ کون لے گیا. اور انفیکٹ ایک دن ایک کے ساتھ کیمپ میں, دوسرے دن کوئی اور لے کے جا رہا ہے. سو اٹ واز گڈ اوور آل. ویسے لائک wasn't it about مطلب آپ کو لگا نہیں, ڈر ہی نہیں کہ میرا چھوٹا بچہ ہے اور اس مشکل ٹریک پہ ہے؟ اور آپ کی اپنی فزیکل کنڈیشن کیسی تھی؟ ویل آئی واز اوکے, ٹھیک تھی. میں کریوس میں ایک دفعہ ذرا گر گئی, تو اس کے بعد تھوڑا سا میرا ذرا گر گئی, پوری آدھے میں ساتھ میں بچا دیا تھا, نکال لیا تھا. لیکن اس سے یہ تھا کہ تھوڑے سے مسلس اسٹریچ اینڈ پل ہو گئے تھے. سو وائل آئی واز کراسنگ دا پاس, اس میں مجھے تھوڑی سی ڈیفیکلٹی. کتنا 2 to 3 میٹر تھوڑا سا ہی, وہ تھینک گاڈ ہی واز رائٹ ان فرنٹ آف می. تو وہ عام سے تو آپ روپ اپ بھی ہوتے ہو نا؟ نہیں, اس وقت روپ سے انفارچونیٹلی وی ور اوپن اینڈ دیٹ, اینڈ ہی جسٹ ٹولڈ می اے سیکنڈ بفور کہ کرن یو نو بی کیئرفل, لگ رہا ہے یہ سافٹ ہے. تو جو میں نے جمپ لگایا وہ میں I just within seconds went down. وہ تو بہت بڑا تھا, لیکن اس نے نکال دیا. میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ میں نے وہ جو کریمپونس گرپرس تھے وہ اسنو کے وال میں فکس کر دیے تھے, اینڈ ہی جسٹ ڈریگڈ می. تو وہ نکل آئی تھی, کچھ نہیں ہوا. اتنی چھوٹی موٹی چھوٹی تو آ جاتی, کون سی نیچے گئی تھی. بٹ یہ تھا کہ تھوڑا سا مجھے ڈسکمفرٹ تھا. اس دن لمبا ٹریک تھا. دین وی ہیڈ دس ٹیم لیڈ موصف, ویری نائس پرسن, شمشالی.
اینڈ واقعی میں اگر کراس کیا ہے وہ اس نے ہی سنا ہے، مجھے برداشت کیا ہے، اور بالکل اس کو غصہ نہیں آ رہا تھا کیونکہ کتنی ہائٹ ہے سنو لیک کی؟ 5100 ہے 5100 with the pass. with the pass. اچھا. ہاں. So pass is not that technical, but there are lots and lots of crevices. آپ کو کراس کرنے پڑتے، روپ اپ ہوتے ہیں، اور روپ اپ کے بعد پھر انہوں نے ہمیں پھر روپ اپ کر دیا تھا، اور پھر تھرو روپ وی ور ڈوئنگ اٹ. اچھا، تو صرف وہی ایکسیڈنٹ آیا کریوس پہ؟ ہاں، اور گرے تو میرے خیال سے تھوڑے بہت سب ہی ہیں، کہیں نہیں، کوئی پانی گر میں جاتے ہیں، پانی میں میری فرینڈ گر گئی تو میرے سے اس کو بھی تھوڑے بہت چوٹ لگے ہوں گے، بلیک اسپاٹ سب کی باڈی پہ ہلکے پھلکے تو آ جاتے، کیونکہ ہے اس طرح شارپ ایجز تھے، جوتے سب کے برباد کر دیے تھے. کسی کا جوتا، مطلب میرا مائی واز برانڈ نیو شوز، لگتے ہی نہیں تھے کہ میں نے ابھی خریدے، کیونکہ وہ بلڈورز اس کے شارپ ایجز لگ رہے ہوتے ہیں. کبھی پانی میں برانڈ کون سا لیا؟ سلیمان والے جوتے پہنے تھے. اچھا، واہ، وہ تو اچھا برانڈ ہے. تو برانڈ سب کے اچھے تھے، جوتوں کی شکل ہی نہیں تھی. ٹریک نہیں، وہ آپ کو میں بتا رہی ہوں، اٹس اے ویری را فارم. ہارڈلی اٹ واز us and there was one Chinese group. No one was there. And but alhamdulillah we got the window. ہم نے پاس کراس کیا، ورنہ ونڈوز آر ویری، مطلب کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی. تو obviously اتنا دور آئے تھے تو، اور لیاقت بھی یہ تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ one way or the other way we will do it. سو اچھی ٹیم تھی. اچھا کرن، سنو لیک کو جو نام دیا گیا نا سنو لیک، میں نے سنا ہے کہ بیسیکلی وہاں کوئی لیک ہے نہیں. اٹس جسٹ اے فروزن آئیلینڈ. اچھا، فروزن آئیلینڈ، تو اس کو نام سنو لیک نام دینا اس کی first people used to say if you look at from the drone it's a heart shape. اس طرح تو it's just a plain مطلب آئیلینڈ، مطلب obviously پانی ہوگا لیکن ہمیشہ فروزن ہی رہا ہے. اور بٹ آگے تو آپ جا نہیں سکتے ہو کیونکہ کریوسز بہت زیادہ ہے اس سائٹ پہ. بٹ جو فیل آتی، جو سارے اس کے ارد گرد ماؤنٹینس ہیں، لپکلا ہے اور یہ دوسرا جو ہے وجرا، تو اٹ از امیزنگ. اور جب ہم نے جہاں پہ کیمپ کیا تھا وہاں تو ایسے لگ رہا تھا کہ آپ کسی مووی کی سین میں آ گئے ہوں. اٹ ڈزنٹ سیم ریئل. اس کی ڈیمی بھی آپ نے بنوائی تھی کیمپ 4 والوں سے؟ جی یس، آئی ہیو اٹ. کیسا؟ وہ ایگزیکٹلی اسی طرح بنا ہے؟ اسی طرح بنا ہے. وہ کریوسز کے لیے انہوں نے پیچز کیے تھے، اینڈ سین آئیلینڈ ود آل دا پیکس اراؤنڈ. اٹس امیزنگ، اٹس بیوٹیفل. K2 میں گئی ہوں، اٹ از ویری نائس، بٹ K2 پہ بہت رش ہوتا ہے، اٹس ویری کمرشل ہے. K2 بہت خوبصورت، اینڈ لیکن جو آپ کو چاہتے نا کہ آپ پیسفلی اور اکیلے میں رہنا اور نیچر کے بہت کلوز رہنا چاہتے، سو دین کم ہیئر سنو لیک. یا رائٹ. اچھا، مجھے بتائیں K2 بیس کیمپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ اسکولی سے آپ نے شروع کیا، کتنے دنوں میں کیا؟ ان دنوں میں اسکولی جو تھا وہ اٹ واز ایزی. اس دفعہ جب ہم سنو لیک گئے، آئی ڈونٹ نو، ہمیں بہت پرابلم تھی کمنگ ٹورڈس اسکولی. ریزن ہے کہیں پہ برج گری ہے، کبھی انہوں نے وہ لینڈ سلائڈنگ وہ نہیں کر رہے ہیں، وہ جیپس دے آر چارجنگ سو مچ. اینڈ آئی تھنک ہمیں 2 دن لگے ہیں اسکولی تک آتے آتے، اور ہم نے کوئی 4 جیپس چینج کیے. ایوری ون ہیز دیئر اسپاٹ، یہاں سے یہاں تک آپ کو ڈراپ کریں گے. سو آپ جاتے جاتے یو آر سو ڈرین آؤٹ، ٹرسٹ می. تو آئی وڈ، اس وقت بھی ہم جس اسکولی میں انفیکٹ ایک بڑا اچھا ہوٹل سا کھولا ہے، فیصل دورانی، ہی از آلسو فرام KPK. ہی ہیز اوپن، اٹس این امیزنگ کلین ہوٹل. اور اس کے لان میں لیاقت نے ہمارا کیمپنگ کی جگہ تھی وچ واز بیوٹیفل. دا ریسٹ آف دا پیپل ور اسٹیئنگ سم ویئر، وہ وہیں ریت میں. ہمارا یہ تھا بہت کاملی تھا. پھر اس میں تھا کہ ہی واز چارجنگ بٹ اٹ ہیز اے باتھ روم ویئر یو کین ٹیک اے شاور. تو وہ ہم نے وہ کیا، تو یو نو وی کلین، وی فریش اپ دیئر. اور اس نے جو بھی آپ کھانا چاہو، جیسے آئی وازنٹ فیلنگ ویل تو ملک شیک وغیرہ ہی واز میکنگ اٹ. اٹس اے نائس ریزورٹ اوپن. اس کو بھی ہم نے یہی کہا کہ یہ راستہ نا، یہ جو لوگ کر رہے ہیں دس از ناٹ رائٹ. اوور آل آپ نے سنو لیک کتنے ٹائم میں کیا؟ اور 5100 میٹر اس کی ہائٹ ہے، اور تقریباً آپ نے کتنے کور کر لیا اس میں؟ ہم لوگوں نے 13 days میں 13 days میں کیا تھا. ہاں، وی اسٹارٹیڈ 8 اگست سے ہم نے شروع کیا تھا، اور بائی 22 اگست ہم حضا میں تھے. رائٹ. سو آپ نے سنو ٹریک میں ایسا کون سا ایریا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل پارٹ ہے، اور آپ ویورس کو بھی بتانا چاہو گی کہ کس طریقے سے جو ہے، کس پراپر پریکاشنس کو لیتے ہوئے آپ نے جانا ہے ادھر،
اور کیا کیا مطلب کیا کرنا ہے اس میں؟ ویل اف یو وانٹ ٹو ڈو دیٹ، ایک اپنے گیئر پہ کمپرومائز نہیں کرنی چاہیے. یو شوڈ ہیو گڈ شوز، ونڈ بریکر، گیٹرس، چیزیں، ہارنیس ہو گیا، یہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. سیکنڈلی what you call mentally you should be strong and easy because آپ کو ریور کراسنگ بھی آئے گا. ایک دن ہم لوگوں نے almost 22 kilometers ہائیک کی تھی اینڈ اٹ واز ان اسٹریٹ دا لاسٹ ایج. ایون سب کی بس ہو گئی تھی. اور یہ ہے کہ وہ اسٹریٹ پاتھ بھی نہیں ہے. اور پھر ہمارے ایون جو ہیڈ لیمپس تھے ان کی لائٹ بھی کم ہو گئی تھی. اور لٹرلی ایک جگہ میں اس طرح ہے کہ ہم پتھر پھینکتے تھے کہ یہ پانی ہے کہ یہ ریت ہے، ہم کہاں واک کریں. سو یو نو دوز تھنگس ور کمنگ. پھر ویدر یہ تھا کہ بارش بھی ہو رہی ہے، ہوا بھی ہے. سو یو ہیو ٹو بی مینٹلی پریپیئر فار ایوری تھنگ. باقی تو جو بھی ہے، جو گروپ میں آپ کے ساتھ ایک دوسرے کو سپورٹ دیتے ہیں. ایک دو دفعہ مجھے نیند آ جاتی تھی، تو میں وہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو میرے ساتھ میں سو جاتی تھی 15-20 منٹس کا پاور نیپ، کیونکہ مجھ سے چلا ہی نہیں جاتا تھا. اور وہ لوگ کہتے ہیں نا بستر پہ نیند نہیں آتی، میں گلیشیئر کے اوپر کریوس ساتھ پانی میں سو رہی ہوں آرام سے. نہیں، بندہ تک جائے پھر سو جاتا ہے، آپ پھر سو آ جاتے جاتی ہے. ہو، لیکن اگر اس طرح آپ فزیکلی نہیں تھکے ہو پھر نیند لانا بہت مشکل ہے. پہاڑوں میں نہیں آ سکتی کیونکہ آکسیجن کی ایگزیکٹلی. آپ جو بھی ہے انرجی بارز اور ڈی ہائیڈریشن کا بہت ہے، او آر ایس اینڈ یو نو ٹینک، یو شوڈ ہیو دیٹ. دیٹس کمپلسری بیکاز آپ جتنا اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھو گے then you can be capable of doing. And obviously patience تو ہونی چاہیے کیونکہ it's not piece of cake. And but you ہاں بخار میں I got vomiting. میں نے پتہ نہیں ڈیو ٹو دیٹ وی ٹیک دس ہائٹ میڈیسنس الٹیٹیوڈ والی، تو اسے ایک تو نم بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ میری طبیعت کبھی کبھی خراب ہو جاتی ہے. سو I was throwing up but next day I had to hike. تو ول پاور آپ کا ہونا چاہیے. ہاں بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا یہ بتائیں مجھے کہ کتنا اسنو کتنی تھی؟ مطلب اسٹارٹ میں تو گلیشیئر وغیرہ تھا، اور پھر جب آپ اوبیسلی ونس یو گو تو تھوڑا سا سے نیچے تھا. اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن ہاں بعض جگہوں میں وین یو گوئنگ ٹورڈز دا پاس تو نیز سے اوپر بھی آ جاتا تھا. اٹ ڈپینڈس. ہاں ایسا ہی ہے کہ کس ٹرین پہ آپ. بالکل. تو وہ یہ تھا کہ ہم لیاقت 2 گروپس اس نے روپس پہ بنا دی تھی، ہاف ٹیم اے اینڈ ٹیم بی. اے جہاں جا رہا تھا وی ور جسٹ فالوئنگ دیئر فٹ اسٹیپس اینڈ آل دیٹ. تو اٹ واز فن ٹو، مزہ بھی آ رہا تھا اینڈ سم تھنگ انبلیویبل. اچھا از اٹ ورتھ اٹ؟ لائک ویسے یہ ہے اسپورٹ بہت ایکسپینسو ہے، تو Yeah, it is expensive but it's worth seeing it. I think life میں اگر کسی کو شوق ہے اور پیشن ہے so one should do it. ایک جگہ آ جاتے you don't know where are you basically. It's the middle of nowhere. So you know that's something very fascinating to me. اور جب آپ اس طرح گلیشیئرز اینڈ دین اس کے مزے کا ایکوا بلو پانی نظر آئے، سو اٹس سو میجیکل اینڈ اٹ جسٹ گیو می ریلیف. اینڈ دین وین ایور یو کم آن اے کیمپ سائٹ اور پھر آپ دیکھتے ہو اسنو پیک ماؤنٹینس کو، اور پھر اس میں اللہ کی طرف سے یہ پرپل پنک یلو فلاورس کمنگ اکراس. اچھا جو جی لا آپ کر رہی ہیں اور اسنو لیک، ٹھیک ہے، تو ان دونوں ٹریک سے کون سے ٹریک پہ جو ہے پورا جو 8,000 میٹر کے جو پہاڑ ہے 5، تو اس میں سے چار نظر آتے ہیں میرے خیال میں. علی کیمپ میں ایک پارٹ آتا ہے جس پہ آپ کو K2 بہت کلوزلی نظر آتے ہیں، اینڈ براڈ پیک اینڈ G1 اور G2 آئی ڈونٹ نو، وہ سارے نظر آتے ہیں. اینڈ دیٹس اے پارٹ ویئر یو آر آن دیٹ وائن گلیشیئر and you can see that it's beautiful and amazing. وہ ہم جب GGLA کرے تھے موسم اتنا کلیئر نہیں تھا، اور we reached there around 4:30 a.m. In the morning. It was snowing. It was. Is it a pass, right? It's a pass, GGLA. Okay. And then when you cross and go to Hushe دوسری سائڈ پہ لیلا پیک نظر آتی. It's beautiful. لیلا پیک بہت خوبصورت ہے. اس کے بعد جو ٹرین ہے جو آپ کراس کرتے، it's amazing. It's beautiful. تو مشربم کا بھی پھر ادھر بیس کیمپ ہے نا، اگر آپ ہوشے سائڈ سے تو مشربم کا بھی بیس کیمپ ہے. So we cross GGLA and then آپ اس سائڈ سے نکلتے ہو. اچھا تو آپ لوگوں نے پراپر کراس کیا تھا؟ جی آپ لوگ کہاں سے گئے تھے اور کہاں سے کراس کیا؟ We did K2 بیس کیمپ علی کیمپ، then you climb up and then descent اس سائڈ سے کرتے ہیں نا. Oh wow. So it's we didn't came on the same route. اچھا یہ ایک چیز میں نے پوچھی بھی تھی لاسٹ پوڈ کاسٹ پہ محمد عبدو سے
تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہاں اگر ایک مطلب انہوں نے وہ کیا تھا نا، کیا نام، مستقص پاس، اچھا مستقص پاس کیا تھا. تو ان سے میں نے پوچھا کہ اگر پاس تب کنسیڈر ہوتا ہے اگر فار ایگزامپل آپ پاس ٹاپ تک پہنچ جائے، وہ کنسیڈر ہوتا ہے، یعنی پاس کو آپ کراس کر کے. تو اس نے کہا دونوں ڈفرینٹ ہے، کنسیڈر ہوتے ہیں، دونوں بٹ کنسیڈر ہوتے obviously ہیں. جیسے ہم سنو لے کے آئی نیور وانٹیڈ ٹو کم بیک، آئی وانٹیڈ ٹو کراس ہسپر لا پاس، آئی وانٹیڈ ٹو گیٹ ڈاؤن ٹورڈز ہنزا. دیٹ واز آور پلان کہ ہم نے ہسپر گاؤں ہی اترنا ہے. تو باقی تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے. ماؤنٹینس کا کیا ہوتا ہے، ہم تو اپنی طرف سے وی سی کلیئر ونڈو، وی ورک. باقی تو اللہ تعالیٰ اگر کروانا چاہیں تو، کیونکہ ماؤنٹینس تو کسی کے بھی فرینڈس نہیں ہوتے ہیں ٹائم. ایگزیکٹلی یہ بھی ہے. دوسرا ایک اور لاجیکل آنسر اس کا یہ بھی ہے کہ لائک جس طرح ہم خنجراب پاس کرتے ہیں تو ہم خنجراب تک پہنچتے ہیں، لیکن اس کو اگر کراس کرنا ہے تو بیسیکلی آپ چائنا میں ہو جاؤ گے، مطلب چائنا میں جاؤ گے. تو پھر اس کی الگ چیزیں ہیں، الگ اتھارٹی، سب کچھ. اب جیسے سنو لیک ہے، لپ قلعہ بھی ہنزا میں آتا ہے، اور ایک یہ وجرا وچ از ویری ٹیکنیکل اینڈ اٹس مور ایکسپینسو دین دس. اس میں ریپیلنگ کا ایک پورشن آتا ہے. سب کہتے ہیں کہ ہسپر سے زیادہ مشکل ٹرین ہے اس کا. اچھا، فنگر ٹپ پہ آپ مجھے بتائیں کہ ابھی تک پورے لائک جب سے آپ نے شروع کیا اور ابھی تک 2025 تک کتنے ٹریکس اور کتنے پیکس آپ نے کیے؟ فنگر ٹپس پہ تو ایز سچ مجھے یاد نہیں ہوں گی، لیکن ہاں آئی جو اسٹارٹڈ یاد فرام ہے. دا ڈیگری بنگلہ. Okay. It was my first camping trip. It was arranged by my friend. It was basically my birthday gift. اور میری پوری فیملی we went. اچھا، فیملی ٹرپ تھا. فرینڈس بھی تھے، لیکن میری بیٹی بھی ساتھ تھی، آدم. تو فیملی وہ یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ آپ تو ٹھیک ہے ایڈونچر ہے، ہم تو نہیں ہیں؟ نہیں، بیکاز Faisal also likes such things. My husband he is into tracking and all that, but because of his work and all that وہ اتنا ٹائم نہیں نکال سکتے. تو سال میں ایک، پہلے تو جب اسٹارٹ میں نے شروع کیا تھا، ٹریننگ کرتی تھی یا ایسی جاتی تھی، اور ان کی جاب اتنی بزی نہیں تھی، سو وی یوز ٹو گو وتھ ہیم. ان کو فون کیا آپ آفس سے کس ٹائم آ رہے، سو ٹریل 5 پہ 3 پہ جو اسٹارٹنگ تھا. بٹ obviously with time his work demanded more. تو وہ کبھی کبھی جب ٹائم ہوتا ہے، جیسے موسیٰ کا مسئلہ he was with me, he drove all the way. اور I still remember میں نے آفس فون کیا تھا ان کو، کوئی ان کی ٹریننگ ہوتی، اور میں نے کہا آپ مجھے لے کے جائیں، میں نے تو K2 آگے کرنا ہے اور میں نے تو یہ لازمی کرنا ہے. مجھے بھی یاد ہے obviously سے سینڈ، تو وہ جو ٹیبل آفس سے آپ اٹھا کے اس کو موسیٰ کا مسئلہ چڑھائیں، تو مجھے کہہ رہے تھے کہ کرن تمہاری وجہ سے نا مجھے کچھ ہو گیا، رسپانسیبل ہو، کوئی ٹریننگ نہیں ہے، موسیٰ کا مسئلہ چڑھا رہی ہے. تو میں ہنسنے لگی، میں کہا کون جائے گا میرے ساتھ. اچھا، ویسے یہ مجھے بتایا کہ آپ نے ٹریکنگ اور یہ آپ نے شادی سے پہلے بھی شروع کیا ہے کہ شادی کے بعد؟ نہیں، شادی سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مجھے شوق اگر چیزوں کا تھا، مائی ڈیڈ نیور لیٹ می ڈو اٹ. اور میری شادی بہت ینگ ایج میں ہوئی ہے. آئی واز میری 21st برتھ ڈے واز وتھ مائی ان لاس. سو دا تھنگ از اوبویسلی اتنی ایج تو میری نہیں تھی، تو وہیں تھا. لیکن ٹریولنگ تو میں کرتی رہتی تھی، ایکسپلورنگ پلیسز ڈفرینٹ. تو اٹس مین کریڈٹ گوز ٹو ہسبینڈ. yeah it goes to him because ہم لوگ کا یہ ہے کہ ایکسپلورنگ پلیسز. شادی سے پہلے بھی جگہ تو میں دیکھتی رہتی تھی، مطلب جس طرح ہو. I love going to different places. I guess وہ نتیا گلی مری تک ہی رہا ہوگا، یا یہاں اسی طرح سوات کے آگے ماؤڈ اینڈ all those, کیونکہ میں we belong from that area. And I told you my dad he loves to travel. لاہور گئے، کراچی. ہاں، لیکن جو ایکسیسیبل ہو، ایزی ہو. Yeah, not adventure. ٹریکنگ پہ تو وہ نہیں تھا. اینڈ وہ بھی دین اٹس ہز سپورٹ جو بھی میں کر رہی ہوں. اور مما نے سپورٹ کیا پھر کہ نہیں آپ کی؟ yeah, my mother, she doesn't say anything to me as such. Basically جو ہے لوگ ڈفرینٹ قسم کی باتیں کرتے ہیں، کوئی سپورٹ کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا. ایسا ہی لیکن اگر سب کی باتیں سنو تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا. نہیں ایسا اپنے دل کی بھی بات سننی چاہیے. ایگزیکٹلی. اچھا، میرے فرینڈس بہت سپورٹیو رہے ہیں. میری چائلڈہڈ فرینڈس جو ہیں وہ خود ٹریکنگ نہیں کرتے، لیکن دے آر آلویز دیئر فار می. اصل میں وہ میرے بھی ایسے فرینڈس ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہی بات ہے نا کہ وہ اتنا اسٹینڈ نہیں لے سکتے. ہاں نہیں، ان کو شوق نہیں، دے آر انٹو ڈفرنٹ، بٹ دے آر آلویز سپورٹنگ می اینڈ مائنڈنگ می، سو دیٹ مینس اے لاٹ ٹو می. اینڈ سیکنڈلی جو میں نے بتایا آپ کو کہ پہلے تو مجھے بھی لگتا تھا، شوق تو مجھے شادی سے پہلے بھی تھا، بٹ وہ تھا کہ میں نہیں کر سکتی. آئی کانٹ لیو ان اے کیمپ، آئی کانٹ اسپینڈ اے نائٹ، باتھ روم کے علاوہ کیسے رہوں گی، کس طرح سروائیو. میرے کویشچنس یوز ٹو کم
بٹ میں وہیں بتا رہی ہوں کہ وین آئی ڈڈ ٹریل 5 اینڈ آئی میٹ حیور اینڈ نبیل سو دے سیڈ کہ نتھنگ از امپاسبل. اور یہ نبیل کی بات ہوتی تھی مجھے کہ کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے, آپ مائنڈ تو بنائیں نا. ایسا ہی ہے, آپ ایک مائنڈ میں کچھ رکھے تو صحیح, گول تو رکھے. وہ وہی بات ہے آنیسٹلی, جو چھوٹے ٹریل 3 پہ یا 5 پہ لے کے جانا یا ڈیگری کا, تھینکس ٹو ہم, وہ انکریجمنٹ, وہ چیز اس نے مجھ میں وہ پیدا کر دی کہ ہاں کر سکتی ہو. کرن کیٹو کو پہلی دفعہ دیکھا, رونا آیا تھا مجھے. Trust me, I was like, oh my God, is this true? I am looking at it. کیونکہ ہم تو گھر میں ایسے ہی بولتے تھے نا. تو کیسا مطلب ایکسپیرینس وہی, مطلب آپ کو کوئی ایسا فیل آیا کہ میں سامنے کھڑی ہوں. I was very grateful to Allah and trust me, مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں آ گئی ہوں, کیونکہ کوئی ٹریننگ میں نے نہیں کی تھی. میں یہیں ٹریل 3 اور 5 پہ جاتی رہتی تھی, اور 2 دن میں میرا ٹرپ بنا. تھینکس ٹو مائی فرینڈ انیسا, شی پلان تو میرا بہت نبیل جو میرا فرینڈ ہے اس کے ساتھ بنا کہ ہم کیٹو اکٹھے کریں گے. اور جب ہم ٹریل پہ جاتے تھے یا ہم 3 days کا بیک پیکنگ جیسے حرموش کیا, موسیٰ کا مسلح, سو مائنڈ میں یہ ہوتا تھا کہ یو نو وی آر ٹریننگ آور سیلف فار دیٹ بیس کیمپ. انفارچونیٹلی ڈیو ٹو ہز پرسنل سم پرابلم وہ نہیں آ سکے, بٹ میں فیصل کو کہتی تھی کہ مجھے بہت شوق ہے, اینڈ جون میں ہیو برتھ ڈے, تو میں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے, میں نے جانا ہے کیٹو. تو اس نے کہا اوکے اوکے بول دیا تھا. پھر میری فرینڈ انیسا اسپوک ٹو ہیم اینڈ فیصل کو انہوں نے کہا کہ اس طرح میرا پلان ہے اور اس کو پرمیشن دے دیں. تو وہ فیصل نے مجھے نہیں بتایا تھا لیکن یس بول دیا تھا انیسا کو. تو وہ ابھی مجھے یاد ہے, عید کا دن تھا, یہ میرے گھر تھے, میری فرینڈ انم بھی تھی, ہم ٹیبل پہ بیٹھے تھے, اینڈ انیسا نے کہا کہ فیصل آپ اپنا گفٹ بتائیں کرن کو. That was the time he told me کہ you can go with Unesa to KT. And literally مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ well this is possible. پھر مجھے یہ ہوتا کہ میں تو نارمل یونٹ ٹریلس پہ جاتی تھی, کچھ بھی نہیں کرتی تھی ایسے. تو اس نے کہا کہ فکر مت کرو, ایوری تھنگ از ریڈی, بس تم آ جاؤ. اور یہ جا رہی تھی چیلنجی پاس, جو میں نہیں جا رہی تھی. تو when she was back from چیلنجی, یہ لوگ گلگت میں تھے, میں نے اسکردو کی ٹکٹ لی اور میں ان کے پاس چلی گئی. واو, it was really fun. امیزنگ. اچھا پھر یہ بتایا کہ ہسپرلا کیسے رہا؟ ہسپرلا واز گڈ. اور اس کا کیا ٹریک ہے پراپرلی؟ وہ بھی اسی طرح بس یو ہیو ٹو کراس دیز کریوسز, جمپس لگاؤ, کہیں گرو, روپ فکس کر کے, اینڈ یو جسٹ واکنگ. نہیں ٹریک یہ اسکولی سے ہی ہے؟ نہیں, یہ آپ سنو لیک سے آپ کراس کرتے ہیں. ہاں, سنو لیک کے بعد آپ ہسپر چڑھتے ہو. اچھا وہ ہسپرلا مطلب پاس ہے, وہ پاس ہے. سو آپ جب سنو لیک جاتے ہو, سنو لیک پہ تو اوبیسلی ہم اس کو کراس کر کے تھوڑا سا سائڈ پہ ہسپر پہ بھی اس کے نیچے وی ڈڈ, ہم نے رات رکے, اور اگلے دن جیسے 3 بجے صبح کے وی اسٹارٹیڈ یو نو پیکنگ آر اسٹف اور کلائمب شروع کر دیا تھا. تو وہ پھر وی ریچ اراؤنڈ 5 ٹو آر بیس ٹو دا کیمپ سائٹ. اور انٹرنیشنلی ابھی تک آپ نے ایوریسٹ کیا ہے؟ ایوریسٹ بیس کیمپ, ایوریسٹ نہیں, ایوریسٹ بیس کیمپ کیا ہے, غلط نام. نیپال از بیوٹیفل, اینڈ آنیسٹلی اگر نیپال جیسی فیسلٹیز ادھر ہو تو کیا ہی بات ہوگی, کیونکہ ماؤنٹین ٹیرینس ہمارے پاس بھی ہے لیکن ہماری اس قسم کی فیسلٹیز نہیں ہے جو ادھر ہے. وہاں تو اٹس پینٹس. سیریسلی ہم جیسے, کیونکہ الٹیمیٹلی یو لینڈ ان اے ٹی ہاؤس, آپ ایک بینچ پہ بیٹھتے ہو, دیر آر باتھ رومس, اٹس اے پراپر کچن, یو ایٹ فوڈ, تو وہ فیسلٹیز بہت ہے ادھر. ان کی اچھی بات یہ ہے نا, یہ وہ مطلب بہت اچھے طریقے سے وہ ڈیل کرتے ہیں, نہ خود کو اتنا خراب ہونے دیتے ہیں نہ دوسرے کو کوشش کرتے ہیں. ہمارے ایکچولی جو ایریا ہے یہ ذرا را بھی ہے, ٹف ہے, اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اسکولی تک پہنچنا بھی آج کل لٹرلی اٹس اے ٹارچر. آنیسٹلی آج میں بتا رہی ہوں, جب میں سنو لیک جا رہی تھی ٹل اسکولی, ہم داسو پہ کوئی ڈرنا تھا, انہوں نے سارے ٹریکرز کو روکا. دیر واز ون ہوٹل
اینڈ یو نو آپ نے آگے ایکسپیڈیشن کا ایک شیڈیول ہوتا ہے, اگر اس پہ آپ نہ جائیں تو سارا گڑبڑ ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. اور ابھی آپ نے ویسے ریسنٹلی دیکھا ہے جی بھی گورنمنٹ نے تو کافی ٹیکسز لگا دی ہے ٹریکس پہ بھی. یس ایگزیکٹلی, اور آلریڈی یو پے سو مچ. سو وہ چیز نا ان کو تھوڑا سا یو نو دے شوڈ بی اے بٹ کنسرن, اور تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے ٹریکرس کا, خاص کر جو انٹرنیشنلی آتے ہیں. وی آر پریزنٹنگ آر کنٹری, وہ اتنا ٹکٹ لے کے آتے ہیں فار K2 یا سم تھنگ, اور آپ بیچ میں اس کو راستے میں بند کر دو. ان کی آگے انٹرنیشنل فلائٹ ہوتی ہے, سو یو نو ان کا تو بہت فکسڈ ٹائم ہوتا ہے. سو یو نو دے شوڈ میک دا تھنگس ایزی. اتنا وہ اسٹریس تھا, وہ کوئی ان کا وہ تھا, تو تھینک گاڈ وہ پھر دھرنا ختم ہوا. لیکن یہ سوال کرے تو کون, کس سے کرے؟ لائک دا گورنمنٹ شوڈ ٹیک نا ٹورزم. اتنا K2 مشہور ہے, باہر سے تو لوگ آتے ہیں, وہ تو سنو لیک اور منگلک سر, اور یہاں تو نہیں جاتے. اسپانٹک پہ کبھی کبھی جاتے تو K2 اینڈ GGLA, یو نو دے آر دا فیمس. میں نے PTTC کے ڈائریکٹر آفتاب اللہ رانا, ان کو بھی میں نے انویٹیشن دی ہے. ان سے یہ چیزیں میں ڈسکس کروں گا. مطلب ٹیکس لگانا اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ, لیکن ایٹ لیسٹ آپ اس کو سو مچ نہیں, وہ چارجز اور بھی کرے, لیکن اس کے اگینسٹ کچھ فیسلٹیز تو دے نا. ایگزیکٹلی, ایکسیسیبلٹی تو دے. لٹرلی اتنی میں یسکولی تک پہنچتی ہوں, میں نے کہا یار یہاں تو آنا ہی ٹارچر ہے. ایک کبھی روڈ بند ہے, کبھی انہوں نے دھرنا دیا ہے, آگے آپ کے ساتھ پورٹرز بھی ہیں, بیکاز یو آر گوئنگ فار سم تھنگ ڈوئنگ. اور پھر اتنے فارنرس سے بھی 77 پیپل ان دیٹ اسمال داسو کے ہوٹل میں. تو اور وہ لوگ بھی ٹینس تھے, اسٹریس آؤٹ تھے کہ یار اگر آج ہم نہ پہنچیں تو آگے تو ہماری اس تاریخ کو فلائٹ ہے. پھر آپ کو آگے تو نہیں پتہ نا کہ کوئی نارمل واک کے لیے تو نہیں جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی ادھر بھی کوئی مسئلے ہو سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, تو آپ نے تھوڑا سا تو ونڈو رکھنا ہوتا ہے نا اپنے لیے. تو یہ چیزوں پہ دیکھنا چاہیے. اب جس طرح نیکسٹ ایئر میں کوشش کروں کہ اس سائڈ پہ نہ جاؤں, کیونکہ وہ ٹارچر آپ ہو جاتے ہو نا. آلریڈی آپ ایک چیز پہ جا رہے ہو, آگے سے وہ آپ کو اتنا تنگ کریں, تو اس سے اچھا ہے کہ پھر ہنزا کی طرف انسان کچھ کر لیں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اچھا ادھر سائڈ KP کے سائڈ میں کون سے ٹریکس کیے؟ آئی ہیو بین ٹو کمراٹ اور کٹورا لیک اور جان شاہی میڈوز گئی ہوں. اچھا, موسیٰ کا مسئلہ کیسا رہا؟ جی موسیٰ کا مسئلہ واز گڈ, مزے کا تھا. وہ ہم 2 دن کے لیے گئے تھے, اینڈ بس اسی طرح ایک دن وہ رات رکے بیس کیمپ میں, اینڈ دین وی اسٹارٹیڈ دا ہائیک. تو کہاں آرام گلی میں اسٹے کیا تھا آپ نے؟ ہاں جی, وہاں اپنے کیمپس لگائے تھے. ایک بندہ ساتھ لے کے گئے تھے, اور 1-2 فرینڈس تھے. ہم اپنی گاڑی میں گئے تھے, اور پھر اوپر جا کے تھوڑا سا انہوں نے کہا تھا کہ 1 بجے کے بعد موسم خراب ہو جاتا ہے, اینڈ وی ریچ 1:15. تو وہ بجلی گری, تو سارا وہ پھر اسنو فال شروع ہو گئی. فونس ہمارے یو نو دس اسپارکنگ, تو وہ ہم نے گرائے, اور کوئی ڈرون فوٹیج نہیں لی, بٹ اٹ واز فن. بہت ٹھنڈ تھی. ساتھ میں کون کون تھا؟ آدم تھا, فیصل, میرے فرینڈ نبیل تھا, ایک عثمان. So we all went. So it was nice, مزے کا تھا. بہت پیارا ہے اس کا جو لینڈسکیپس وغیرہ ہے. اچھا, آپ نے ایک اسٹارٹنگ میں ایک بات کی ہے کہ ٹریک پہ جب آپ جاتے ہو نا, تو مطلب آپ کا جو اپنا سیلف ہے, یور اون سیلف, وہ اس کی اپیرنس ہوتی ہے, وہ نظر آتا ہے. تو لاسٹ ٹائم میں نے ایک انم سے بھی پوچھا تھا, تو اس سے پوچھا تھا یا اس سے سنا تھا آئی گیس, تو وہ کہہ رہی تھی شاید کسی انٹرویو میں, تو اس نے کہا کہ مطلب میں بٹ سیلفش ہوں. ٹھیک ہے, لائک چیزوں کو لے کر, مینجمنٹ کو لے کر, اپنی چیزوں کو لے کر, اور نارملی ہوتا بھی ہے کیونکہ اتنے ایکسٹریم جگہ پہ آپ جا رہے ہو تو پھر بندہ ہو جاتا ہے. آپ بتائیں آپ کیسی ہے؟ ویل آئی ایم آن ٹریک. یہ تو خیر میرے فرینڈس بتا سکتے ہیں. نو نہیں, مطلب میں خود فیل کر سکتا ہوں نا, کیونکہ مجھے فیل ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی چیزیں اپنے تک محدود رکھتا ہوں. میں بھی اچھا شیئرنگ پوائنٹ آف ویو سے, ہاں شیئرنگ پوائنٹ آف ویو سے یہ سب چیزیں, اور مطلب کچھ حد تک جس چیز سے مجھے امپیکٹ نہ پڑے, مجھے ایک کیلکولیشن ہو میری مائنڈ میں کہ ہاں اگر یہ چیز میں شیئر کر دوں, اس سے میری ہیلتھ پہ کوئی امپیکٹ نہیں پڑ رہا, میں سیکیور ہوں, میں سروائیول کر سکتا ہوں. ایکچولی یعنی let me make it more simple. Okay. On the top priority پہ آپ خود کو رکھتی ہو, یا اپنے آپ کے ساتھ جو پارٹنر, اوبویسلی مجھے لگتا ہے یہ تو اتنی نون بات ہے کہ انسان کو اپنے آپ لاجیکلی اگر آپ سوچیں, لیکن آپ کی پرسنالٹی وائز کیسی ہے مطلب اس میں؟ ویل
What I can say is کہ میں نے بہت زیادہ لائک انم نے تو 8000 پی کی. دیٹس اے ڈفرنٹ ترین. آپ جیسے 5000 سے اوپر جاتے ہو, سو تھنگس بیکم ویری ڈفرنٹ, رائٹ. سو میں تو گنڈو لا وچ از 5900, تو اس سے زیادہ تو میں نہیں بتا سکتی کیونکہ اوپر نہیں گئی ہوں. لیکن ہاں وین آئی ایم آن ٹریک, خیر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ میری جو فرینڈ انیزا ہے ماشا, شی ہیز اے بگ ہارٹ, اور ہم لوگ جب جاتے ہیں تو میں بھی چیزیں بیکاز آف آدم اگر ایٹیبلز ہیں تو میرے پاس ہوتے ہیں, کیونکہ میں اس کا رکھتی ہوں تو اپنے لیے بھی ہم رکھتے ہیں. اور اسی طرح میری فرینڈس وغیرہ, تو اگر کسی کی طبیعت آپ کا خراب ہو اور میں ساتھ ہوں, سو آئی ول ہیلپ. میں ویٹ کرتی ہوں. ایون اگر کوئی ذرا موڈ آف بھی ہو, آئی ٹرائی ٹو چیئر دیٹ پرسن. مجھ میں یہ ہے, میں یہ نہیں کہوں گی کہ forget it, یہ کیوں آئے. نو, اچھا, no, I try to make things normal. لیکن میں بھی and آپ کی بات happy. صحیح ہے نا, یہ ابھی کی بات ہو جب آپ سوچیں, ہاں, جیسے گیس لیکن کریں اب کرسٹین کو بہت زیادہ اس پہ جیسے وہ کیا تھا. 12-13 days سے, اور ہم اب مجھے نام بھول رہا ہے, ہم ایک when we were going towards Snow Lake, it was our third camp تھا, اس کا نام اب میں بھول رہی ہوں. گلیشیئر, ہم سے راستہ تھوڑا سا غلط ہو گیا تھا, گائیڈ ہمیں نا آگے بہت لے کے گئے. سو میرے ساتھ زینب تھی, اور ہم نے واپس ٹرن لینا تھا, اور پھر اس بولڈرس پہ چڑھ کے, اینڈ یو نو اٹ واز ویری لانگ. ہم سیدھا وائن گلیشیئر پہ جا رہے تھے, تو پھر ون آف دا پورٹر آیا, اس نے کہا کہ غلط ہے. تو زینب کو بھوک بھی لگی تھی, میری فرینڈ, اس کے آنکھوں میں آنسو بھی تھے. اب چوائس تو نہیں تھی, غصہ تو مجھے بھی چڑھا تھا کہ یار اتنا ہم آگے گئے ہیں, مین اب یہ کراس کرنا ہے اور اس کے آگے جانا ہے, اور مطلب وہ بیان تک بھی نہیں پہنچے تھے. سو تھنگس ور لانگ, اور وہ 3 بج رہے تھے اس وقت. تو پھر یہ تھا کہ میں نے اس کو کہا کہ چلو جو بھی ہے ہم تھوڑا سا لیٹ چلے جائیں گے. سو آئی ہیڈ دوز سویٹس پڑی تھی میری بیگ میں, وہ میں نے کہا چلو یہ کھاتے ہیں, 1-2 منٹ بیٹھتے ہیں, دین آہستہ آہستہ جاتے ہیں. سو یو نو ایک دوسرے کا وہ سپورٹ, تو پہلے تو اس کا موڈ آف سے, بٹ آئی اسٹارٹیڈ ٹاکنگ ٹو ہر, سو شی فیلٹ گڈ. پھر تھوڑی دیر بعد اگر میرا مورال ڈاؤن, سو وہ پھر مجھے سپورٹ کرے. سو اس طرح نا ہنسی مذاق میں وی میڈ اٹ اپ. تو یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو چھوڑیں, یا کوئی اگر بیمار ہے یا کوئی نہیں فیل کرے. سو اس کا مطلب کہ مطلب یو ہیو پیشنس, کیونکہ کچھ لوگ پینک کر جاتے ہیں, انکلوڈنگ ان کچھ لوگوں پہ میں بھی, کہ مطلب میں اگر کسی پہاڑ پہ ہوں اور مجھے کوئی میری اس کے حوالے سے تھوڑا سا مجھے تھوڑا ڈر لگے, خوف لگے, تو میں پینک کر جاتا ہوں. آئی نو اٹس مائی ویکنیس, لیکن اس کو کور کیا جا سکتا ہے. آئی نو جس طرح میرا جیسے انیزا ہے, شی از اے فرینڈ آف مائن, اینڈ آئی لو ٹو یو نو گو آن لانگ ٹریکس وتھ ہر. شی از مائی مین سپورٹ آنیسٹلی, کیونکہ ٹھیک ہے میل فرینڈس ہوتے ہیں, لیکن ایک فیمیل فرینڈ آپ کی اس طرح ہو جو لمبے ٹریکس میں ساتھ ہو, تو وہ آپ ایک کیمپ شیئر کرتے ہو ساری چیزیں, اینڈ آئی ایم ویری کلوز ٹو, اینڈ شی از آلسو ویری کلوز. اور ایک اس کو غصہ نہیں آتا بہت زیادہ, شی از آلویز دیر. اگر میں ہاں ویری کام, جب بھی بیمار ہوئی میں K2 پہ بھی, وین آئی واز ڈوئنگ GGLA, سو آئی واز رننگ فیور 102, آئی واز ناٹ ویل ایٹ آل. چوائس تو تھی نہیں, ہیڈ ٹو گو, یہ تو نہیں تھا کہ پیچھے رہتی. تو ٹھیک ہے وہ انہوں نے میڈیسنس دی ہیں جو بھی کیا, لیکن مورل سپورٹ واز دیر. کبھی گرین ٹی دے رہے ہیں, کبھی وہ کر رہے ہیں, پیچھے دیکھنا, دیٹ مینس اے لاٹ. باقی تو میں نے اپنا وہ کرنا تھا, اپنی اسٹرینتھ تو بلڈ کرنی تھی, ساتھ تو جانا تھا. بٹ آئی ہیو سین ایوری ون از ویری ہیلپ فل دیر. دیر واز اے برٹشر راب, ہی واز وتھ می, بار بار مجھے کہتے تھے آئی واز رننگ فیور, تو میرے نا چیکس بہت ریڈ تھے, تو یو برننگ, تو میں کہتی نتھنگ کین بی ڈن رائٹ ناؤ, forget it. مطلب اس طرح چیزیں. پھر he runs a company, he's a friend, but honestly اتنا خیال اس نے میرا رکھا تھا. اور میں نے اس کو اس وقت آن دا یو نو, لوگ کہتے ہیں نا ٹریولنگ, K2 بیس کیمپ کے بعد جو میں بیمار تھی, وہ اس کو اتنی فکر تھی. GGLA میں آپ ڈسینٹ میں جاتے ہو, آپ ہارنس کے ساتھ ہو, ہر ایک کو اپنی فکر ہے, اور وہ پیچھے دیکھتا تھا. اور اس نے 1-2 جگہ میں جب میں گری وہاں پہ سلپ ہوئی, انفارچونیٹلی جو میرا ہیلمٹ تھا وہ میرے سائز کا نہیں تھا, سو میں بغیر ہیلمٹ کے کر رہی تھی. سو وین آئی فیل ڈاؤن, تو وہاں ایک راک تھا, اس سے میں بچ گئی. اس نے فوراً اپنا ہارنیس کھول کے اوپر کی طرف آیا کہ نہیں میں دیکھوں اس کو, یہ واپس کھڑی ہوتی ہے کہ نہیں. سو دیٹ مینس اے لاٹ. کون کرتا ہے کسی کے لیے, صحیح ہے. تو ورنہ میں اس کو وہاں سے اشارہ کری کہ ہم اوکے, اور میرے ساتھ بندہ جو بھی تھا, میں نے کہا میں اس کے ساتھ آ رہی ہوں. تو بٹ ہی نیو اٹ کہ تھوڑی سی اوبیسلی میں ڈر گئی تھی اس وقت. تو وہ بہت خیال, انیزا کا بھی اسی طرح وہ خیال رکھ رہا تھا, ہر ایک بندے کا.
So that's a team lead quality. لیکن آئی گیس کہ یہ ایک بات ہے بھی کہ اگر آپ کسی نیو ٹریک پہ ہو نا ادھر ڈر جانا اور یہ پینک کر جانا اٹس نارمل. That's normal, but آپ کے فرینڈز آپ کو پیچھے دیکھیں, کیئر کریں, that means a lot. وہ یاد رہ جاتا ہے عمر مجھے میں. یاد ہے کیونکہ میں نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ اس پہ تو میں نے سنا ہے کہ ڈسینٹ از ویری اسٹیپ. میں خود بھی اس پہ تھی اور ہمارا ویدر ٹھیک نہیں تھا, آئس واز ویری سلپری, تو کرامپون فکس نہیں ہو رہے تھے, اور فرسٹ ٹائم کرامپونس لائف میں پہنے تھے اور بیکورڈ آ رہے تھے. تو یو نو تھنگز ور, اور وی ڈنٹ نیو کہ 2 گلوز رکھنے ہوتے, اسینٹ کے لیے 1 رکھنا ہوتا ہے, ڈسینٹ ہمارے پاس 1 ہی تھے, تو وہ سلپ بھی ہو رہا تھا. ویل اینڈ ان اسپائٹ آف ایوری تھنگ ایک بندہ آپ کو پھر آپ کے پیچھے آئے, ورنہ آپ روپ پہ فکس آپ آگے بھی جا, دیٹ مینس اے لاٹ. تو کنسرن رہنا یا وہ آپ کا خیال رکھیں, تو وی آر آلویز دیر فار ایچ ادر. ایسا نہیں ہوا کہ ہم مطلب خیال نہ رکھیں. تو آئی تھنک آئی کانٹ بی سیلفش. So this is the whole story. نارملی بھی میری نیچر اس طرح نہیں ہے. بس یہ اچھی بات ہے. ایون اف آئی سی اے اسٹرینجر آن اے ٹریک, اور اگر اس کو کچھ چاہیے تو میں دے دوں گی. مطلب آئی ول بی آنیسٹ, اگر مجھے بھی بھوک تو میں کہوں گی شیئر کر لیتے ہیں, ہاف کر لیں گے. اور یہ شیئرنگ والی چیز مجھے ٹریکس پہ آئی ہے. واو. پہلے میں نہیں کرتی تھی, آئی ول بی آنیسٹ, میں نہیں کرتی تھی. اب یہ کہ نہیں یار, اور آئی گیس یہ ایج کے ساتھ بھی انسان کی پیشن بڑھتی ہے نا. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. یس دیٹس اٹ. اینڈ آن ٹریل اگر آپ کسی کی مدد کر لیں تو دیٹس نتھنگ. اور پینک کیوں ہو رہے ہیں, فار واٹ؟ پینک تو نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے ایگزیکٹلی. اچھا ایوریسٹ, ماؤنٹ ایوریسٹ کیسا رہا؟ ماؤنٹ ایوریسٹ واز لولی, بیوٹیفل. اچھا تھا. بیس کیمپ سے اتنا ویزیبل نہیں تھا, کالا پتھر سے بہت خوبصورت لگ رہا تھا. اس کی ونڈو تھی ارلی مارننگ. موسم بہت انپریڈکٹیبل ہے ادھر, زیادہ تر بادلوں میں آپ کو چلتے ہیں, لیکن آپ اگر صبح 4 بجے اسٹارٹ کرو تو 5 بجے کا جو ویو ہے نا اس کا امیزنگ ہے. اور پھر ساری پیکس, کالا پتھر سے آپ کو 360 سارے ماؤنٹینس نظر آتے ہیں, اینڈ اٹس ویری میجیکل. جب میں نے شروع کیا 3:30 بجے اور میں تھوڑی سی اوپر گئی تو وہ سن پہلے ایک پیک پہ پھر دوسرے پیک پہ, اٹ واز لولی. روف آف دا ورلڈ ہے نا. یا بٹ ہمارا K2 از امیزنگ ٹو, بہت پیارا لگتا ہے بیس کیمپ سے. ویسے مجھے لگتا ہے نا اگر آپ دیکھیں نا تو K2 کا اسٹرکچر بڑا پیارا ہے. K2 آپ کو بہت نزدیک سے نظر آتا ہے, بہت آئی ٹو آئی کانٹیکٹ ہے اس کے ساتھ آپ کا. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اور بہت پیارا سنی ڈے تھا, تو ہم نے تو ریسٹ ڈے بھی کیا تھا اس پر. اچھا ویسے یہ کوشچن تھوڑا سا جیوگرافیکل اور ٹپوگرافی کے مطابق ہو جائے گا. آئی ڈونٹ نو کہ وہ آپ کی ہے اسپیشلٹی, لیکن لاسٹ ٹائم مجھ سے کسی نے بتایا تھا کہ ایکچوئل میں K2 جو ہے از دا ہائیسٹ پیک, ناٹ اے ماؤنٹ ایوریسٹ. لیکن لوگ پاکستان اس کو وہ نہیں کر رہے, کلیم نہیں کر رہے, یا اس پہ کیس نہیں ڈال رہے پراپرلی, کیونکہ ماؤنٹ ایوریسٹ کے ارد کون سا سطح سمندر ہے, سی لیول تو نہیں ہے. K2 کے پاس تو ہے کراچی کا. یہ کویشچن پتہ نہیں کیوں نہیں کرے, ایوری ون از سیئنگ دس. اینڈ ٹیکنیکل بھی آئی تھنک K2 زیادہ ہے. ویل آئی ایم ناٹ آئی ایم اے ٹریکر بیسیکلی, بٹ آئی ہیو ہرڈ کہ وہ زیادہ ٹیکنیکل ہے K2. K2 ہے, K2 کا بیس کیمپ از, ون شوڈ ڈو اٹ, ون شوڈ ایکسپیرئنس اٹ ان لائف. میں تو یہ ضرور کہوں گی کہ کرنا چاہیے. آپ کو بھی سروائیول موڈ میں رہنا سیکھنا پڑتا ہے. مجھے ٹریکنگ میں یہ ہے کہ آپ کچھ چیزوں میں بھی سروائیو کر سکتے ہو, اینڈ یہ چیز مجھے اپنے بچوں میں نظر آتی ہے. آئی ہیو سین کڈس آف مائی سسٹرز اینڈ مائی کزنز اینڈ ایوری ون, نخرے ختم ہو جاتے ہیں. دین دے میٹ سو مینی ادر پیپل, آؤٹ آف دا باکس وہ سوچتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں میں بھی انسان خوش رہ سکتا ہے. یہ نہیں کہ آپ بڑے بڑے گیجٹس بچوں کے لیے لیں اور پھر دے دیں. That doesn't give them happiness. You have to give time. You have to even respect your child's thinking. My both kids are totally different from each other. So آدم کیا آواز دے رہے ہیں؟ آدم یہ کہہ رہے کہ ماما آپ موصف کے ساتھ تھوڑی سی پینک ہوئی تھی. جب آدم بیمار ہوا تھا تو obviously I got a bit worried. کیونکہ دیٹ واز آر سیکنڈ کیمپ. تو پھر یہ تھا کہ ہاں سعد نے اور علی نے اس کا بہت خیال رکھا تھا. انفیکٹ علی کے ساتھ یہ کیمپ میں سویا تھا, اور پھر ہم نے اس کو اور سورو نزا نے اور سب نے بہت خیال رکھا تھا. وہیں میں کہہ رہی ہوں ٹیم ورک ہے.
وہ ریسٹ ڈے تھا. پھر انفیکٹ اس کے لیے تو پانی بھی اسپیشلی نعیم اور لیاقت بھائی نے گرم کیا. پھر اس کو وہاں ہم نے شاور وغیرہ ہم سب نے تو ٹھنڈے پانی سے لیا, لیکن اس کا گرم پانی تھا. تو اس طرح اس کے لیے نا تھوڑا سا وہ خیال رکھتے تھے. نائس آف اس کو پرنسس ٹریٹمنٹ. اس کی چپس بھی وہ لے کے آئے تھے, کرسپ کے پیکٹس تھے, وہ لیاقت نے اسپیشلی رکھے تھے. ہم بھی کھا لیتے تھے لیکن, اور چاکلیٹ ڈرنکس as he drinks hot chocolate, تو کیڈبری بھی لے کے آئے تو ایک اور بھی لے کے آئے تھے. nice of him. So he was a شہزادہ there. Everyone was looking after him. لیکن یہ ہے کہ جیسے ہر ایک انسان کی کوئی نہ کوئی ویکنیس ہوتی ہے, تو مطلب ٹریل پہ آپ کے ساتھ آپ کی ویکنیس جا رہی تھی ویسے. تو میں اس لیے جب یہ کوئی ایسا مطلب when you used to climb یا you used to cross a river, اول تو یہ میرے یہ بہت یہ فاسٹ گروپ کے ساتھ تھا, میں پیچھے ہوتی تو اول تو مجھے نظر نہیں آتا تھا. اینڈ آئی ٹرسٹڈ سعد اینڈ علی اینڈ لیاقت جو بھی اس کے ساتھ تھے کہ یہ کراس کروا دیں گے. اور زینب میری فرینڈ بھی اس کے ساتھ ہوتی تھی, وہ فاسٹ ٹرین میں تھی. اور اگر یہ کراس کرے تو میں سائڈ پہ دیکھتی. میں ایکچولی آئی ڈونٹ وانٹ ہم ٹو گیٹ پینک, لیکن کر لیتا تھا آرام سے. مجھے نہیں لگتا کہ ایک ماں ہو اور وہ دیکھے اور اس کو نہیں. ایکچولی ہی واز لیاقت ہم نے الگ الگ گروپس میں ڈالا تھا نا, یہ میرے روپ پہ تھا ہی نہیں. اچھا واو, he was very clever. اس کو اپنے ساتھ رکھا تھا. میں نعیم بھائی کے ساتھ گروپ میں تھی, so we were not together. اور اگر ہو بھی تو نہیں, میں پینک کرتی نہیں ہوں. نہیں, خلطاروں میں بھی I do recite something but I let them do it. پینک ہو جاتا ہے. نہیں, I don't shout اور show کہ یہ گھبرانا جائے. جیسے اب مہا آ رہی تھی یا یہ خلطاروں میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, تھوڑا سا وہ سافٹ سا پیچ تھا. تو یہ جب آ رہے تھے تو obviously I was reciting کہ آرام سے آئے, سارے آرام سے آئے. انفیکٹ ہمارے ایک دو IRU کے بھی لڑکے چھوٹے والے تھے, لیکن یہ کہ چیخنا نہیں چاہیے. یہ تو ہے, یہ میں اپنا ایکسپیرینس کر کے مجھے کوئی وہ پینک ہو جاتا ہے نا. ہاں, تو وہ اگر آپ چیخو گے تو وہ جو آتا ہے وہ بھی بھول جائے انسان. کیونکہ میں نے اپنا دیکھا ہے کہ ایک دو دفعہ وین دا ٹیم لیڈ اس سے میں آپ کو کہیں کر رہا تو میں اس کو کہتی چلتے کیسے ہیں, اینڈ دس واز مائی ورڈز ان K2 کہ میں مجھے بھول کے کہتی آپ چلیں. تو میں نے کہا لوگ کیسے چلتے ہیں, میں بیٹھ گئی کہ مجھے تو چلنا نہیں آتا تھا. ابھی لاسٹ ٹائم میں دوست سے بھی اسی حوالے سے بات کر رہا تھا. وہ اسکوبا ڈائیونگ اسے پسند ہے نا, وہ کرتا بھی ہے, آرمی میں ہے وہ. تو اس نے کہا کہ اسکوبا ڈائیونگ کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ آپ نے صرف منہ سے ہی سانس لینا ہے, بریتھ لینا ہے, ناک سے نہیں. ناک سے لے لیا نا تو اسی ٹائم مطلب آپ, کیونکہ آپ بہت ڈیپ ہوتے ہو نا نیچے, تو اگر ناک سے آپ نے سانس لے لیا تو آپ کو اتنا پینک کر جاؤ گے کہ پھر اس کو آپ کی ڈیتھ ہی ریکور کر سکتی ہو, پھر آپ ریکور نہیں کر سکتے. تو یہ بات ہے کہ آپ پینک کر لیں تو آپ سب کچھ بھول جاتے ہو, جو آپ نے سیکھا ہو نا وہ بھی بھول جاتے ہو. ایگزیکٹلی, بالکل. اچھا, ایوریسٹ میں کیا لائک اس کو دیکھ کر اس کی مینجمنٹ تو آپ نے بتا دیا کافی اچھا تھا, لیکن وہ میرے خیال میں K2 کے ٹریک سے اتنا ٹیکنیکل نہیں ہے. ٹیکنیکل نہیں ہے یا اس کو ٹیکنیکل نہیں بنایا گیا؟ نہیں, وہ ٹیکنیکل نہیں ہے بیس کیمپ تک. I have got stairs, I have got bridges to cross, normal terrain. It's a beautiful terrain, very green اور خوبصورت, اور جب برف کا بھی آتا ہے تو it's nice. اچھا, ایکسپینسو ہے K2 کے ٹریک سے یا نہیں؟ Obviously international ہے, so your ticket and everything will be added in it. میں نے تو خیر کتنے 3 years پہلے کیا ہے. 3 years پہلے. تو اب تو ڈالر جس طرح ایکسپینسو ہوتا ہے تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. بٹ گڈ, ہم 20 days رہے تھے, ہم نیپال میں بھی تھوڑے کچھ دن گزارے تھے. اینڈ ایکچولی لکھلا. اچھا, آدم سے کرن میری بات تو ہو گئی نا, آپ بتائیں آپ آدم کو کہاں دیکھنا چاہ رہی ہے اگلے 2-3 سال میں؟ Wherever he wants to do, I'm with him. میں اپنے بچوں پہ کوئی ریسٹرکشنز نہیں رکھتی. نہیں, ریسٹرکشن نہیں, مطلب آپ کی ایک انر وش تو ہوتی ہے نا کہ جس طرح ایک ایڈونچر, وہ آپ میں لیڈی ہے ایڈونچر, تو اپنے بیٹے کے لیے that's my passion and my hobby. And that is only your hobby. Like آپ ڈیسائیڈ نہیں کر رہے کہ وہ کیا چوز کرے, بس وہ اس کی اپنی مرضی ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے. اگر he wants to be a mountaineer, I'm always there to help him out. And he wants to grow in football, I'm there for him. اور میں نے وہی بتایا کہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, جو بھی کریں اپنے شوق سے کریں, کیونکہ آپ کو جس چیز میں شوق ہوتا ہے آپ اس میں ضرور آگے جاتے ہو. مجھے اب شوق ہے تو میں کر رہی ہوں, اور یہ نہیں کہ I'm with
a competition or something. I do it for my peace of mind. اور ویسے یہ بینگ اے مدر آپ کیا مطلب ایک تو کے پی کے کی سائڈ سے اس کی اویئرنیس نہیں ہے، اسپیشلی بچے جو کرنا چاہ رہے ہیں اس کو اس طرح نہیں سپورٹ کر سکتے، تو ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہ رہی ہے؟ ویل اب تو اتنی ایڈوانس چیزیں آ گئیں اور دنیا دیر آر سو مینی سوشل میڈیا پہ آپ کو اتنے زیادہ چیزیں فیسلٹیز ہیں، بچے خود ہی اپنا کیا ہے انر سے ان کی آواز آتی کہ واٹ دے وانٹ ٹو ڈو. آل آئی ول گیو دس میسج ٹو پیرنٹس کہ جہاں بھی ان کے بچوں کا جس چیز میں بھی شوق ہے دے شوڈ بی دیر ٹو سپورٹ دیم. اچھا ایک اور امپورٹنٹ چیز، میں بھی آپ کی بات صحیح ہے، لیکن چونکہ میں سوسائٹی میں بہت زیادہ چیزوں کو آبزرو کرتا ہوں نا، کوشش یہی ہوتی ہے، تو میں نے جو کے پی کے بچے آبزرو کیے ہیں نا، جو وہاں رہ رہے ہیں ان میں اور جو یہاں رہ رہے ہیں ان میں، اور جو اس طریقے سے انٹرنیشنلی جن سے میری انٹریکشن ہوتی ہے تھرو ویریس پلیٹ فارم، ان میں زمین و آسمان کا ڈفرینس ہے. وہ یہ کہ ان کے سوچ وہاں کے ماحول کے مطابق ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہاؤ ڈو یو ٹیکل دیٹ؟ لائک میں نے اپنی فیملی میں دیکھے، اگر کوئی مطلب ایسے دیکھے کہ وہ کہہ رہے کہ ہم نے ایجوکیشن کر کے، اسپیشلی میرا ایگزامپل، میرا چھوٹا بھائی اکثر میرا ایگزامپل دیتا ہے میرے کو کہ اس نے ماسٹر کر لیا تو کیا کر لیا، ابھی بھی تو آپ لوگ ہی جو ہے اس کو مطلب فائنینشیلی اسی کو سپورٹ کر رہے ہو، آپ لوگ کر رہے ہو. تو لائک اٹس اے کائنڈ آف کہ میں بھی اس ڈبیٹ پہ نہیں جا سکتا اس کے ساتھ، ہی از رائٹ، لیکن میں یہ بھی نہیں سمجھا سکتا اسے کہ جو میں نے حاصل کیا ہے ایجوکیشن سے، ٹھیک ہے، بات کرنے سے، کسی کے ساتھ بیٹھنے سے، کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے سے، وہ اگر آپ ہزاروں ڈالرز لاکھوں کروڑوں کماؤ نا تو بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک پراپر آپ ایک ٹائم دے رہے ہو. یہ چیز میں نے بڑے بھائی کو بھی سمجھایا ہے، بڑے بھائی نے اس پہ ایگری بھی کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہاں میرے پاس کروڑوں کا الحمد للہ سے میں بزنس کر رہا ہوں، لیکن میں کسی ایسے انوائرمنٹ میں بیٹھ جاؤں تو آئی جسٹ فیل لائک ایلینیٹڈ، کہ میں کہیں ایلین ہوں. ویل ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ فار فیمیلس اینڈ میلس. یہ نہیں ہے کہ آپ ایجوکیشن کریں تو آپ پیسے کمائیں. ایجوکیشن آپ کی پرسنالٹی کو گروم کرتی ہے. اف دا مدر از ایجوکیٹڈ دا ہول انٹائر فیملی ول بی ایجوکیٹڈ. آپ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اور جس انوائرمنٹ میں رہتا ہے وہ وہیں کو ایبزارب کرتا ہے، ٹھیک ہے. میری فیملی میں جیسا میں نے کہا کہ مائی آل فیملی، دا فیمیلز، دا میلز، دے آر آل اسٹڈنگ، دے آر ڈوئنگ ورکنگ. سو وہ اگر میں نہ بھی کرتی ہوں تو وہ ان بورن میری سوچ میں آیا ہوا ہے. وائی؟ بیکاز ایوری ون از انکریجنگ یو. کوئی کسی کو ڈسکریج نہیں کر رہا. اگر ڈاکٹرز بنے اسپیشلائزیشن کے لیے دے ول گو ابراڈ اور وٹ ایور دے وانٹ ٹو اچیو، ایوری ون از دیر. تو اگر وہ جاب نہ بھی کریں تو وہ آگے اپنے بچوں کو تمیز، رائٹ رانگ چیزیں سکھا سکتے. ایٹ لیسٹ ہوم ورک تو کروا سکتی ہے نا. ایگزیکٹلی ایک الٹریٹ مدر ہوگی تو وہ کیسے کروائے گی؟ ایگزیکٹلی ایسا ہی. لیکن میں آپ سے کوشچن یہی ہے نا کہ ہاؤ ڈو یو ٹرین آدم کیسے ٹرین کیا اس کو؟ آدم تو ہیز بین بورن ان اسلام آباد اور ماہا واز بورن ان پشاور. تو ماہا کا جب اسکولنگ پلے گروپ ہوا سو آئی موو ٹو اسلام آباد بیکاز آف مائی ہسبینڈس جاب. اینڈ ٹریننگ یہی کی ہے کہ وٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو آئی واز آلویز دیر ود دیم. اف دے آر پلئنگ فٹ بال تو میں خود کھیل رہی ہوں. میں نے اپنا ٹائم اپنے بچوں کو دیا ہے. اور ایک اور چیز بھی، ٹائم تو ہے امپورٹنٹ، لیکن آپ لائک یہ میں نے اور بھی لوگوں کو سمجھایا ہے کہ آپ کا اپنا انوائرمنٹ اس طرح ہے. لائک اگر ان کیس میں فار ایگزامپل میں بینگ اے فادر میں کہوں کہ میں اپنے بچوں کو کہوں کہ میں آپ ورک آؤٹ کرو، جم کرو، صحیح ہے، اچھے ایکٹیویٹیز کرو، میں خود نہیں کر رہا ہوں تو وہ چیزیں ریزونیٹ نہیں کرے گی. جب آپ کی پرسنالٹی میں ایک سچائی نہیں ہو، آپ خود سچے نہیں ہو، تو ہاؤ ڈو یو تھنک کہ میرا بیٹا میری بیٹی سچی ہوگی؟ نو می انفارچونیٹلی ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس میں کہتے ہیں شادی ہو گئی بس لڑکی اب بچے سنبھالیں گی، گھر سنبھالیں گی، اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہے. ٹھیک ہے، مے بی میرے پیچھے بھی لوگوں نے باتیں کی ہوں میں اور کرتے بھی ہوں، بٹ دا ریزن از میں نے گھر بھی سنبھالا ہے، ابھی بھی دیکھتی ہوں، بچوں کو بھی خود ہی دیکھا ہے. میں نے جاب بھی کی ہے. آدم واز بورن میں نے جاب چھوڑی ہے، بٹ اس کا یہ نہیں ہے کہ میں اور کچھ سائٹ پہ نہیں کر رہی تھی. آئی ہیو آلویز بین ڈوئنگ بوتھ دا ٹاسک. ٹھیک ہے، لیکن ہاں میں نے اپنی خواہش، میں نے اپنی ہابیز کو برقرار رکھا ہے. آئی ہیو نیور بین اے ڈیڈ پرسن. اور میں کہتی ہوں کہ انسان کو کیوں، وائی شوڈ اے پرسن ڈائی؟
ٹھیک ہے شادی ہوئی ہے, کوئی وہ تو نہیں کہ جیل میں تو بند نہیں ہوئے نا, ہر ایک کی اپنی خواہش ہوتی, گروتھ ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اگنور کریں, بٹ ایٹ لیسٹ اپنے لیے بھی کچھ کریں. واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو؟ یو وانٹ ٹو بی این آرٹسٹ, یو وانٹ ٹو بی اے سوئمر, یو وانٹ ٹو بی اے ہائیکر, اور یو وانٹ ٹو اسٹڈی مور, اور وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو اپنے لیے بھی کرے. بچے ہوئے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ماں کی کوئی خواہش نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں کہ اب اس کی شادی ہوگی, اب ایک گھر رکھیں اور بس بچے سنبھالیں. الٹیمیٹلی وہ میں نے دیکھی ہیں کہ وہ فیمیلس دے گوئنگ ٹو ڈپریشن اور دے گیٹ سک. وائی؟ بیکاز اور بچے ایک ٹائم کے بعد ان کی اپنی لائف ہوتی ہے. اینڈ وین یو آر اپسیٹ ہاؤ ول یو لک آفٹر یور کڈس؟ ٹھیک ہے, کیونکہ آپ اپنا سوچو گے, اپنا خیال رکھو گے تو دوسرے کو خوش کر سکو گے نا. بٹ اٹ پلیس وہی بات ہے کہ سوسائٹی میں آپ مجھ پہ بھی بہت کوشچنس آئے ہیں, اور اٹس ناٹ ایزی. یہ تو اپنا گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے بھائی. میں اپنے گھر سے کوئی بھاگ کے تھوڑی جاتی ہوں 3-4 دن. اگر آئی گو مائی کڈس آر گرون اپ, اول تو میرے ساتھ ہوتے ہیں, اور اگر میری بیٹی 20 ایئرس کی 2 دن رہ جائیں تو دا ڈیڈ از دیئر. ہم میں سے ایک رہ لیتا ہے. اگر فیصل از گوئنگ آؤٹ سو آئی اسٹے بیک. سو دیٹس مائن اینڈ ہز پلاننگ اینڈ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ. بٹ دا ریزن از کہ لوگ آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں. بٹ یہ ہے کہ میں یہی کہوں گی سب کو کہ ڈو گیٹ میرڈ, ڈو ہیو کڈس, بٹ آلسو آپ اپنے آپ کو بھی دیکھیں, اپنے آپ کو بھی ٹائم دیں. وٹ ڈو یو لائک, وٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو؟ اف یو وانٹ ٹو بی ہیپی, یور کڈس ول بی ہیپی. اور پریزنٹ میں رہنا سیکھیں. ہم لوگ بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں کہ فیوچر میں یہ کریں گے, فیوچر میں وہ کریں گے, سیونگ کرو. بھائی آپ کو کیا پتہ آپ کی کتنی زندگی ہے. لیو ان دا پریزنٹ مومنٹ, جو ہے اسی میں خوش رہو. اور کمپیریزن نہیں کرو, کسی کے ساتھ کمپیریزن مت کرو. اٹس اے ریس. اچھا, یہ کمپیریزن ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. لائک زیادہ تر یہ ایشین میں ہے, میں صرف پختون کو نہیں کہوں گا, یہ ایشین میں ہے کہ وہ ایک دیکھو فلاں کا حاجی صاحب کا بیٹا تو دیکھو وہ تو انجینئرنگ کر کے, دوسرا کا ڈاکٹر بن کر. لائک ایک بچے کی اپنی کوئی پرسنالٹی ہے, اپنی کوئی وشز ہے, اپنے کچھ ڈوز ہے, کچھ ڈونٹس ہے. سو یہ چیزیں ہیں کہ جو ہم کوشش چاہیے نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے یہ کیا میں نے نہیں کیا. ہم 3 بہنیں ہیں, ہم تینوں کا ڈفرینٹ. میری بہنیں دے آر ناٹ ان ٹو ہائکنگ وغیرہ, ان کا لائف اسٹائل ڈفرینٹ ہے. ایک ہی گھر سے گئے, ٹھیک ہے. تو یہ نہیں ہے کہ مجھے ڈفرینٹ وہ دیا ہے اور ان کو ڈفرینٹ دیا. وی آر 4 siblings and we all have different choices, habits, but coming from the same house. اچھا, ون آف دا گڈ تھنگ وین آئی واز ریڈنگ اباؤٹ یو کہ ماشاء اللہ آپ یو آر ناٹ جسٹ ڈوئنگ اے ٹریکنگ, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ رننگ بھی کرتی ہے. ٹھیک ہے, آئی گیس جم بھی کر رہی ہے. جم ابھی جوائن کروں گی. جم نہیں, میں آؤٹ ڈور پرسن. اچھا. سو رننگ لائک آپ نے ابھی تک میراتھن کیا ہے یا نہیں؟ میرے خیال میں well, I haven't done a marathon, but I always been a co-member of Islamabad Run With Us. It's a community for running and hiking as well, and it's run by Qasim Nas. It's an amazing community and platform for ladies and families to join. Very decent people around and free of cost. Wow. تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو پیسے دینے. ہاں, ابھی ہمارا 5th ایڈیشن آ رہا ہے اسلام آباد رن وتھ اس کا میراتھن. اٹس 42 kilometer full, and then there is half marathon which is 21, and then 5 kilometer 10K and run for kids. Wow. So whoever wants to join, they're most welcome and come. It's on 26th January Sunday. Exactly, میں بھی آ رہا ہوں. بالکل آئیں, جوائن کریں. میں نے ایک ہی رن کیا. رننگ میں نے شروع کی تھی بیکاز آف مائی فرینڈس. اٹس نائس, لیکن میں بہت زیادہ رننگ نہیں کرتی, لیکن جب بھی ہو فار فن آئی ڈو اٹ. 6 hours میں کہا ہے انہوں نے کہ 42 kilometer 6 hours میں. سو آئی گیس ان اے واک بھی یہ ہو جائے گا. لائک اگر رن کر رہے ہو یا واک کر رہے ہو, ایگزیکٹلی. سو اٹس ریئلی فن, اٹس اے بگ ایونٹ. میں ان کی کو ممبر ہوں. میڈیا جو ہے وہ سنبھالتی ہوں. باقی دیر امیزنگ پیپل اراؤنڈ اینڈ اسٹالس, اینڈ نہ بھی کرے ہو تو سپورٹ کے لیے آ جاؤ. بٹ اٹس امیزنگ ایونٹ, اینڈ دین تھینکس ٹو دس کمیونٹی. اچھا, اس کے علاوہ چٹا کٹا بھی کر چکی ہے کشمیر سائڈ, شونٹر ویلی. چٹا کٹا کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ اٹ واز بیوٹیفل.
بہت خوبصورت. اس کا تو اسپیسیفکلی لینڈسکیپ بڑا پیارا ہے. اتنا خوبصورت ہے, اتنا پیارا اور صاف پانی میں نے کبھی نہیں دیکھا, کیونکہ اسنو لیک میں جب پانی آتا تھا اس میں ریت بہت تھی, سو وی ہیڈ اے فلٹر, اس کے تھرو ہم فلٹر کرتے تھے. لیکن چٹاکٹا کا پانی ایسا دودھ کی طرح سفید, بالکل صاف. چٹا مینس وائٹ. It's amazing and a beautiful track, and we had really nice group and it was really fun. اور مطلب جو وہ فلاورس ڈفرنٹ, ہم گئے تھے اگست میں اینڈ وی witnessed all different colors of flowers. تو I really enjoyed that track. بیس کیمپ کہاں بنایا تھا کہ نہیں؟ ایک نہیں, بیس کیمپ 1 پہ بھی ہم نے رات میں, ڈیک 1 پہ, اور اس وقت 2 ڈیکس تھے, ڈیک 1 اینڈ ڈیک 2. تو 2 پہ وی جسٹ وینٹ اپ. اس سے ایک وہ ایک جگہ تھی, وہاں میرے فرینڈ نے ڈرون اڑایا, ہم لوگ پانی کے ساتھ بیٹھے رہے, گپ شپ لگے. نیکسٹ ڈے وی ڈیڈ چٹاکٹا, اور دین وی اسپینڈ گڈ 3-4 hours, اور پھر ہم نیچے آ گئے تھے فار دا نائٹ. اچھا, پاکستان میں جو ہے فار ایگزامپل ٹریکنگ کمیونٹیز میں, تو آپ ہے کہیں انگیجڈ ہے جو ٹریکنگ کمیونٹیز ہے آج کل؟ ویل پہلے جو میرے فرینڈ نبیل تھا, اس کا روورس کمپنی تھی, تو وہ ٹرپس لے کے جاتا تھا. سو آئی یوز ٹو بی وتھ ہم ایز اے فرینڈ, اور میں اس لیے تو جاتی رہتی تھی. اور ٹریول اور تھا غیور کا, بٹ انفارچونیٹلی بوتھ ناؤ لیفٹ پاکستان, سو ان کی اب نہیں ہے. بٹ یہ کہ میں اسلام آباد رن ود اس, ان کا بیک پیکنگ ٹرپ تھا لاسٹ ایئر, ہاں جون میں, ہلتارو کا. سو میں فیمل ٹیم لیڈ تھی اس میں. ابھی ریسنٹلی ہم گئے تھے یہ دا کراکرم کلب کے ساتھ, ٹھیک ہے سی, اینڈ اٹ واز ویری امیزنگ ایونٹ. شہروز کاشف بھی تھا اس میں, اور اچھے اچھے ماؤنٹینئرز بھی تھے, اور بہت اچھا لگا ان سے مل کر. وہ کمیونٹی بڑی پیاری ہے سب, تو وہاں جا کر کافی انجوائے کیا. وہ ٹرپ بیسیکلی ایک ٹرپ تھا ندیا گلی میں 2 دن کا, جس میں جان باز ایک ٹریول ایجنسی ہے اس کے تھرو آرگنائز ہوا تھا, اور ٹی کے سی کولیبریشن ایفرٹ میں. سو اٹ واز امیزنگ. تو ایسی کمیونٹی ہونی چاہیے میرے خیال میں. آپ بھی تھی ایک ٹریکنگ کمیونٹی میں, آپ آئی بھی تھی آئی گیس لاسٹ ٹائم نومبر میں جو ہوئی تھی, طاہر نے آرگنائز کیا تھا. آئی ڈو کم اوور, اینڈ آتی بھی اس لیے ہوں اپنے فرینڈس کے ساتھ کہ فیمیلز آئیں. اٹس اے ویری سیف تھنگ. آپ کسی بھی کمپنی میں جاؤ, یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ہراس کرے گا, وہ کرے گا, ایز سچ نہیں ہوتا. ایوری ون از نیچر لور, دے آر ان ٹو دیئر اون, یو نو, اپنی ببل میں آتے ہیں, اپنے کمفرٹ زون میں آتے ہیں, آپ کو رسپیکٹ دیتے ہیں. اور یہی انکریجمنٹ کے لیے میں اسلام آباد رن بس میں بھی آتی ہوں کہ فیمیلز, ینگ, دے آل شوڈ کم اینڈ جوائن. پلیز ڈسکریج نہ کریں, جس کا جہاں شوق ہو وہاں پہ ایکسیل کریں. لاسٹ میں انشاءاللہ ہم آپ سے پوچھیں گے کچھ فائر اینڈ ریپڈ کوسچنس, اینڈ یو ہیو ٹو آنسر ایز کوئک ایز پاسبل. اور میں بھی یہ اسی ٹائم سوچ رہا ہوں جو پوچھوں گا, سو آئی ہوپ کہ اچھا پوچھوں. اوکے, سو ٹریک پہ کون سی امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ ہمیشہ رکھنا چاہ رہی ہے, چاہے اس میں از اٹ وڈ بی اے ہائکنگ اسٹک یا واٹر باٹل پراپرلی, جو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے؟ واٹر باٹل, ہائیڈریشن ہمیشہ. اوکے, سو فوڈ میں کافی یا چائے؟ ٹریکس کے لیے, ہاں ٹریکس کے لیے چائے. چائے, ویسے کافی کافی بہتر ہوتی ہے, اس سے بوسٹ ہو جاتی ہے انرجی. ہارڈ برننگ ہوتی ہے مجھے. اچھا, میں ذرا کم, انفیکٹ میں چائے بھی کم پیتی ہوں. آئی ول رادر پریفر ملک. میں اپنے ساتھ مائلو لے کے جاتی ہوں. اوہ واو. میں زیادہ تر دودھ, K2 پہ میرا پورا کارٹن گیا تھا دودھ کا. کیونکہ اچھا, ویسے یہ جو ماشاء اللہ آدم کو میں دیکھ رہا ہوں, اس کی ایج کافی کم ہے, لیکن اس میں ہے کافی پوٹینشیل ہے, کیونکہ کم ایج کے لڑکے جو اس طرح ٹریکنگ کرے وہ نہیں ہے. تو اس کے لیے اسپانسرشپ کا کچھ مطلب پاکستان میں آپ نے کبھی ٹرائی نہیں کیا؟ اب ایوری ون از ٹیلنگ می, اب ٹرائی کرتی ہوں, انشاءاللہ ہوپ فلی ہو جائے. یو نو, آسان نہیں ہے, لیکن آئی تھنک آئی شوڈ. ہاں ایگزیکٹلی کرنا چاہیے ایسا ہی یار, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بیکاز اٹس این ایکسپینسو ہابی. تو دل تو بہت چاہتا ہے, لیکن obviously پھر بجٹ خود دیکھ کے اور سارا دیکھ کے پھر you know you have to do it. اچھا, are you a mountain person or a beach person? I'm a mountain person. Obviously. لیکن پوچھا تھا میں ایسے ماؤنٹینئرز سے بھی. I like beach, but I'm more mountain person. Oh wow. اچھا, ایسے کون سی کنٹری, لائک what would you prefer about, would you prefer Turkey or Pakistan comparatively? For what?
for trekking? No, for exploring. Turkey is beautiful. I've been twice there. Yeah, it's amazing. They have beautiful like river crafting. وہاں پہ کرو انطالیہ پہ یا کیپیڈوکیا میں ہاٹ ایئر بلون کر لو. ٹریکس ہیں. لیکن پاکستان میں جو ہمارے ماؤنٹینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے nothing like it. It's challenging. It's beautiful. You get so much. لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی بیوٹی تو ٹریکنگ کے تھرو ہی دیکھی جاتی ہے بھائی. اچھا, ایسا کوئی کریزیسٹ تھنگ آپ نے دیکھا ہے جو آپ کے گروپ ممبر نے ٹریکنگ پہ لے کے آیا ہو؟ کوئی بھی کریزیسٹ تھنگ ہے آپ کو کہ اس کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ لائک اینی تھنگ. ویل کچھ چیزیں میں بتا سکتی, کچھ میں نہیں بتا سکتی. اوکے, سو بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے کرن, بہت مزہ آیا, کافی چیزیں میں نے بھی سیکھی. اور ناظرین, یہ تھی ہمارے ساتھ کرن فیصل, اور شی از اے ویری ونڈرفل پرسن. مجھے بہت اچھا لگا ان سے بات کر کے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گا یہ پوڈ کاسٹ سن کر. اور پلیز آپ یہ پوڈ کاسٹ سنیں تو ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو شیئر بھی کریں, کامنٹ بھی کریں, تاکہ اور ایڈونچر لور تک یہ بات پہنچ سکے اور یہ پوری پوڈ کاسٹ جو ہے وہ دیکھ سکے. بہت شکریہ, تھینک یو.